صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ نور بنت نور زوجہ نور ام نور نور، نور بنت نور زوجہ نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا۔ سبحان اللہ۔ میرا امام بارگاہ غوثیت مآب میں یوں خراج پیش کرتا ہے: واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ فرماتے ہیں گردنیں جھک گئیں سر بچھ گئے دل لوٹ گئے، گردنیں جھک گئیں سر بچھ گئے دل لوٹ گئے، کشف ساق آج کہاں یہ تو قدم تھا تیرا۔ سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ کوئی جب بڑی کسی شخصیت کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، سفارشی طور پر کسی مضبوط وسیلے کو پیش کرتا ہے۔ جب میرا امام نبیوں کے سردار کی بارگاہ میں گیا تو سب سے عظیم ضمانت دار کے طور پر یہ کہتا ہے: یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ جو میرا غوث ہے، یہ میرا کس قدر کام کر رہا ہے، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ میں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ادب اور احترام سے ہم کو اور آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو دوریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جو اپنی غریبی کا رونا روتے ہیں ان کے لیے حضور کی بارگاہ تک رسائی کا سامان ہے درود شریف۔ بچیاں جوان ہوں، ان کے رشتے کی فکر ہو تو حضور پر درود پڑھا کرو۔ گھر کی مفلسی تمہارے پیروں کی زنجیر بن جائے تو حضور پر درود پڑھا کرو۔ جب تمہیں سماجی ناہمواریوں کا مقابلہ کرنا پڑے تو حضور پر درود پڑھا کرو۔ جب زمین تمہارے لیے تنگ کر دی جائے تو حضور پر درود پڑھا کرو۔ جب تمہاری اسلامی علامتوں کی نشانیوں کی بے ادبی ہونے لگے تو حضور پر درود پڑھا کرو۔ حضور کو یاد کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے حوالے سے جو بات کی ہے ہم اور آپ اسے فراموش کر چکے ہیں۔ دنیا کا سسٹم ہے، ایک IAS IPS IG DIG کہتا ہے یہ میرے پرسنل سیکریٹری کا نمبر ہے، کوئی بات ہوگی تو اس سے رابطہ قائم کرنا۔ حضور نے یہ نہیں کہا، حضور نے یہ نہیں کہا، حضور نے ڈائریکٹ یہ بات کہی ہے جو مجھ پر محبت سے درود شریف پڑھتا ہے میں اس کی آواز کو بھی سنتا ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں۔ کوئی دوسرا بیچ میں مڈل میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں بیچ میں۔ حضور آپ پڑھیں حضور کی بارگاہ میں، حضور سنتے ہیں۔ ہمیں اس کا علم نہیں ہے اور ہم چاہتے بھی نہیں تلاش کرنا۔ جن لوگوں کو یہ چیزیں میسر ہیں اللہ ان کے صدقے میں اس محفل کو ہونے سے پہلے قبول فرما لے۔ آمین کہیں، دل سے آمین کہیں۔ حضور پر درود پڑھا کریں۔ اپنے یہ جو بچے شور کر رہے ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ سب کو محبت سے لے کے آ جائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، لیکن کب تک رہیں گے؟ کبھی نہ کبھی تو ہمارے بھی دنیا سے جانے کی خبر ہمارے محلے کی مسجد سے نشر ہو جائے گی۔ سمجھیں، ہم یہاں پر جانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو لہٰذا شیخ سعدی فرماتے ہیں اے لوگو مرنے سے پہلے اپنی قبر میں اپنا سامان بھیج دو، پتہ نہیں تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولادیں بھیجیں کہ نہ بھیجیں۔ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ اولادیں بھی تو ایسی نہیں نا کہ جو کسی جنازے کو کاندھا لگائیں تو اس کی مغفرت ہو جائے۔
وہ تو اپنے موزے کو بھی اپنے باپ کی قبر پہ جوتا اتار کے موزے کے سہارے سے اولادیں کھڑی ہونے کو تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ موزے گندے ہو جائیں گے. جوتا پہن کر اپنی ماں کی قبر پہ کھڑا ہوا ہے بیٹا، صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لباس کو گرد و غبار جو ہے اپنی گرفت میں لے لیں. جس کو اس قدر دنیا پیاری ہوگی وہ آخرت کا خوف اپنے دل میں نہیں بسا سکتا. فائنل بات ہے. ابھی تک ہم کو یہ احساس نہیں ہوا، ہم اس میں اپنی بات کرتے ہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے. ہم ایسے موت کو بھولے ہوئے ہیں جیسے صوفیاء کرام دنیا کو بھولے ہوئے تھے. دعا کرو کہ اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری ان نسلوں کو آخرت کی تیاری کے جذبہ عطا فرمائے. اتنی رسوائیاں ہوئی ہیں، اس قدر پریشانیوں کا ماحول ہے. مساجد سے تمہاری آوازیں کم کرائی جا رہی ہیں، بہن بیٹیوں کے چہروں سے نقاب کی پٹیاں اتاری جا رہی ہیں، اسلامی نشانیاں جن کے چہروں پر نظر آتی ہیں ان کو زد و کوب کیا جا رہا ہے. ابھی بھی ہوش نہیں آیا. کوئی بات نہیں، آنے والے وقتوں میں تو آواز مسجد کے مینار سے نہیں کم کرائی جائے گی، مینارے اتار لیے جائیں گے، قرآن سڑکوں پہ جلا دیا جائے گا. وہی نماز پڑھ سکتا ہے جس کو حکومت کی طرف سے اتھارٹی ہوگی. وہی بہن بیٹیاں نقاب اوڑھ سکتی ہیں جن کے پاس پرمیشن ہوگا. آنے والے دور میں سب خدا کا نام بھی نہیں لے سکیں گے. ابھی کس چکر میں ہم اور آپ؟ ابھی ٹھیک ہے، تھوڑے سے حالات ٹھیک ہیں تو اس قدر لاؤبالی پن کے شکار ہو گئے، موت کو بھولے، آخرت کو بھولے، حضور غوث پاک اور غریب نواز کی تعلیم کو بھول گئے. کوئی بات نہیں، ایسے ہم بھی بلا دیے جائیں گے. جو اپنی زندگی میں اللہ اس کے رسول کو یاد رکھتا ہے نا، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. جو ان کو بھلا دیتا ہے وہ مرنے سے پہلے بھلا دیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں درود شریف کے حوالے سے. بہت ادب اور احترام سے بیٹھیے گا. رات میں احمد آباد شریف میں تھا، تقریباً 2.5 گھنٹے تک بھائی جان بولتا رہا. لوگ بیٹھے رہے، محبت سے سنتے رہے. کچھ گھنٹے کے لیے آیا ہوں. کل مجھے پنجاب جانا ہے، لدھیانہ. وہاں بھی جو محفل ہے نا وہ پنجابی لوگوں کی طرف سے ہے. وہ جو لوگ صرف غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ آنے والے دنوں میں ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے گا. سب لوگ بیٹھ جائیں. جب اچھا نہیں لگ رہا ہے کھڑے ہیں آپ لوگ. اگر آپ کے بیٹھنے کا انتظام نہ کیا جائے تو آپ کو تکلیف ہو جائے گی. جب اتنا بہتر انتظام کیا ہے تو پھر آپ نہیں بیٹھیں گے تو پھر انتظام کرنے والے کو تکلیف ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ بیٹھ جائیں. جو بچے دائیں بائیں کھیل کود رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائیں. جو ذمہ دار لوگ اس جلسے گاہ کے گیٹ پہ کھڑے ہیں وہ آ جائیں. اب کیا چاہ رہے ہیں؟ بیٹھیں. درود شریف کے حوالے سے تھوڑی سی بات سنیں اور اسے یاد رکھ لیں. انشاءاللہ بولیں. یاد رکھیں گے. اگر یہ چیز آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی تو کل جب یہاں اپنے گھر سے کے لیے جب یہاں سے ابھی سلام کے بعد نکلیں گے تو میرا یقین کہتا ہے کہ آپ حضور پر ضرور 2-4 مرتبہ درود پڑھتے ہوئے جاؤ گے انشاءاللہ. سونے سے پہلے بھی کرم ہو سکتا ہے، سونے کے بعد یعنی اٹھنے کے بعد بھی یہ کرم ہو سکتا ہے حضور کا. اگر حضور سے محبت ہے تو حضور کو یاد کیا جائے. حضور نے ہمیں بہت یاد کیا ہے. میں نے مدینہ شریف میں اس پہاڑ کو دیکھا ہے جس پہاڑ پر جبریل کے کہنے سے حضور 3 دن تک اتنا روئے تھے کہ قریب میں صدیق اکبر پہنچے تھے اور ایک عیسائی کا گھر تھا. اس سے بولے کہ تم نے میرے آقا کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا میں تمہارے نبی کو نہیں جانتا، لیکن اس پہاڑی پر 3 دن سے کوئی رو رہا ہے جس کے رونے کی آواز سن کے میری بھیڑ بکریوں نے کھانا کھانا بند کر دیا ہے. حضور کے رونے سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حضور جس کے لیے روئے ہیں اس کو حضور کی محبت سے کوئی سروکار نہیں. افسوس ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور کا عشق عطا فرمائے، حضور کا غم عطا فرمائے، حضور کی محبت عطا فرمائے. اپنے پاس یاد کر لیں سب سے بڑی پونجی اگر کوئی ہے تو حضور کی محبت ہے. خدا کی قسم اگر یہی نکل گئی تو پھر نکل جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے. ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ حضور کی محبت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے. وہ جو 20-25 منزلے کی عمارتوں کے مالک ہیں نا، وہ عمارتوں کے کاغذات بھی ان کے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے، لیکن حضور کی محبت جائے گی. جن کے دروازے پر 2-2 کروڑ کی گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں، جن کے 20-20 نوکر ہیں اور ان کی گاڑیوں کے ٹائر، ان کے شیشے صاف کرتے رہتے ہیں نا،
وہ گاڑیاں بھی ان کی موت کے وقت ان کے جنازے کو ڈھونے کے کام آئیں گی، ان کی قبر میں نہیں جائیں گی، لیکن حضور کی محبت جائے گی قبر۔ حضور کی محبت ہماری قبر کا چراغ بنے گی۔ میرا امام کہتا ہے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضور کی محبت بڑی نعمت ہے، ہاتھ جوڑتا ہوں اسے سنبھال کے رکھیں، اپنے بچوں کو حضور کا عاشق بنائیں۔ قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال سے کسی نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو ہم کیا تعلیم دیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، عالم، فاضل، قاری، محدث، فقیہ کیا بنائیں؟ تو ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچے کو عاشق رسول بناؤ۔ محبت سے بولو۔ اور ہم سب بناتے یہی نہیں بناتے۔ جب ڈاکٹر اقبال اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا، تو اس کی ماں اپنے داہنے ہاتھ پر درود پڑھ کے اپنے پیٹ پر سہلاتی تھی، داہنے ہاتھ پر درود پڑھتی تھی اور دم کرتی تھی اور اپنے پیٹ پر سہلاتی تھی۔ کسی نے پوچھا بہن یہ کیا کرتی ہے؟ تو ڈاکٹر اقبال کی ماں نے کہا تھا میں اپنے پیدا ہونے والے بچے کو اپنے پیٹ سے ہی عاشق رسول بنانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، گیم کھیل کر کے اپنے موبائل کی بٹن کو بھی کمزور کر رہے ہیں اور اپنے عقیدے کو بھی کمزور کر رہے ہیں اور اپنے اعمال کو بھی کمزور کر رہے ہیں، اپنی نگاہوں کو بھی کمزور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا بات بنے گی نہیں۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین کہہ دیں۔ اے اللہ جو ہم نے چھپ چھپ کر گناہ کیے اسے معاف کر دے، تجھ کو تیرے حبیب کا واسطہ معاف کر دے میرے مولا۔ پتہ نہیں میری زندگی کی آخری رات نہ ہو، ان کو سلامت رکھ، ان بچوں کو سلامت رکھ۔ اے میرے مولا حضور غوث پاک کا واسطہ معاف کر دے۔ اس مبارک محفل کو ہونے سے پہلے قبول فرما لے۔ درود کے حوالے سے بات کرتے کرتے یہاں تک بات پہنچی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں آپ درود پڑھا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں انشاءاللہ۔ درود کے حوالے سے ایک بات سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھا، کپڑے کا تاجر تھا، کپڑے بیچتا تھا، اور اس کی ایک عادت تھی جب بھی وہ اپنے گھر سے کپڑے کا گٹھر سر پہ لے کے نکلتا تو درود پڑھتے ہوئے جاتا تھا، حضور کی نعت پڑھتے ہوئے جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ گٹھر سر پہ رکھتا، گرمی کے دن ہوتے، پسینے پوچھتا لیکن حضور کی نعتیں پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ اپنے سامان کو بیچنے کے لیے کسی کے دروازے پر کھولتا نا، وہ گٹھر کھولتا تو نبی کی نعت پڑھتا رہتا تھا، حضور پر درود پڑھتا رہتا۔ سبحان اللہ۔ محبت سے بولیں، حضور پر درود پڑھتا رہتا تھا۔ آئے ہائے ہائے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ پڑھو گے دل سے جو صبح و مسا درود شریف تو خود سنیں گے رسول خدا درود شریف۔ سبحان اللہ سبحان نبی کو قبر میں دیکھا جو ایک عاشق نے تو جھوم جھوم کے پڑھنے لگا درود شریف۔ سبحان اللہ۔ اعظم گڑھ کے شاعر ہیں، ان کا شعر ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں درود پڑھتا تھا، جب میں بستر پہ سونے کے لیے جاتا تو پہلے حضور پر درود پڑھتا تھا، جب میں سونے کے لیے اپنے تکیے پہ اپنا سر رکھتا تو حضور کی محبت میں روتا رہتا اور پھر میں درود پڑھتے پڑھتے سو جاتا۔ جب راتوں کو میری آنکھ کھلتی تو پھر میں درود پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ کہتا پھر اٹھنے کے بعد میں درود پڑھتا تھا، دوستوں کی میجورٹی میں جاتا باتیں کرتا تو درود پڑھتا رہتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں سو گیا، آواز پہنچے تو اپنی آواز بھی پہنچائیے گا۔ وہ کہتا ہے میں سو گیا، میرے خواب میں حضور تشریف لائے۔ معمولی بات ہے یار، کیا پیسوں کے دم پر حضور آتے ہیں؟ پرسنالٹی کے دم پر حضور آتے ہیں؟ وہ موٹی موٹی ڈگریاں رکھی ہیں تو ڈگریوں کے دم پہ حضور آتے ہیں؟ حضور کی جب مرضی ہوگی، حضور کا کرم ہوگا تبھی حضور آتے ہیں۔ ہم اور آپ صرف دعا کر سکتے ہیں، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ جب دل اس لائق ہوگا، آنکھیں پاک ہوگی، گھر صاف ہوگا، شفاف ہوگا، تب تو حضور آئیں گے۔ دعا تو لوگ کرتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مطلب ہے ہمارا گھر اس لائق ہوگا تبھی تو حضور آئیں گے۔ حقیقت ہے کہ نہیں؟ آپ نے دعوت دیا اور انتظام نہ کیا تو جو مہمان آئیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ تو پڑوسی نہیں کہیں گے بھائی یہ کون لوگ ہیں بھائی دعوت میں آئے ہوئے ہیں، تو انتظام نہیں کیا آپ نے؟ نہیں تو انتظام کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر وہ لوٹ جائیں گے، بات خراب ہو جائے گی، امیج خراب ہو جائے گی۔ تو آپ جب حضور کو بلا رہے ہیں تو انتظام بھی کیا ہے کہ خالی دعا کی ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے۔ گھر میں کیسے آئیں گے حضور؟ رات کے 12 بجے نکلیے تو بیٹی کے کمرے سے گانے کی آواز آتی ہے، 12 بجے آگے نکلیے تو بیٹے کے کمرے سے گانے بجانے کی آواز آتی ہے، بہو کے کمرے سے گانے بجانے کے۔ رات بھر جس گھر میں موبائل سے تماشے ہوں گے اس گھر میں حضور آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ ملبوس خوشنما ہے مگر کھوکھلے ہیں جسم، چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں۔
کیا بات ہے اسے حضور کا عشق نہیں کہتے، نہیں کہتے، نہیں کہتے۔ بلائیں تو انتظام کریں۔ دیکھیں آپ، وہ اس نے کیسا انتظام کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے حضور پر درود پڑھا ہے، پوری زندگی میں نے حضور پر درود پڑھا ہے۔ نعرے ماشاءاللہ۔ عبد معبود کو آپس میں ملانے والے، عبد معبود کو آپس میں ملانے والے، نور ہی نور ہیں آقا کے گھرانے والے۔ عبد معبود کو آپس میں ملانے والے، نور ہی نور ہیں آقا کے گھرانے والے۔ میری کٹیا میں بھی رکھ دے کبھی نورانی قدم، بن کے مہمان خدا عرش پہ جانے والے۔ میری کٹیا میں بھی رکھ دے کبھی نورانی قدم، بن کے مہمان خدا عرش پہ جانے والے۔ اپنے مکتب کی مجھے سونپ دے جا روب کشی، ہو کہ امی پڑھے لکھوں کو پڑھانے والے۔ ایک اشارہ میری ٹوٹی ہوئی قسمت کی طرف، چاند تاروں کو اشاروں سے ملانے والے۔ عبد معبود کو آپس میں ملانے والے، نور ہی نور ہیں آقا کے گھرانے والے۔ اولاد سرکار مولا کائنات، اولاد سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدی آقائی مولائی شیخی حضور سید عبدالوسیم میاں شاہ صاحب قبلہ کے قدوم کی برکتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کے وجود نور کے طفیل میں اس شہر کی قبرستان کے مرحوم اور مرحومہ کی مغفرت فرما دے، اور اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس یہ کون سا ایک کمرہ بناؤ، آپ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ آگے آ جائیں۔ اچھا نہیں لگ رہا ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ بازار تو ہے نہیں نا دوست، آگے آ جائیں سب لوگ۔ ماں بہنوں کے لیے جو انتظام کیا گیا ہے کنارے کی طرف، وہاں پر بیٹھیں، اور اپنے بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ خاموشی سے بیٹھیں۔ میاں تشریف لائیں، میاں حضور اجازت دے دیں۔ دیکھیں بہت گفتگو، مطلب ابھی تو آپ کو بٹھانے میں یہاں تک کتنا وقت ہو گیا۔ بات چلی تھی، وہ ٹاپک شروع نہیں کیا، درود شریف کے حوالے سے بات کر رہا تھا، درود کے حوالے سے۔ ابھی آپ نے درود بھی شاید نہیں پڑھا، مجھے لگ رہا ہے زیادہ وقت پڑھیں گے، میں بات تو اس پیرائے میں ہو جائے نا انشاءاللہ۔ جی بیٹھیں، تھوڑی سی سنجیدگی رکھیں آپ، ٹھیک ہے؟ کوئی فروئی کام نہ کرے۔ اس مائک سے، وہ مائک بہت زیادہ ہائی ہے، اس کو رہنے دیجیے، ٹچ مت کیجیے، ٹھیک ہے؟ سنیں، بس میاں کو بنا دیجیے، ہو گیا بات نہیں میاں سرکار غوث پاک کا۔ بیٹھے ماشاءاللہ۔ میں درود کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میری عادت تھی، میں کپڑے کا کاروبار کرتا تھا، جب گٹھر لے کے گھر سے نکلتا تو حضور پر درود پڑھا کرتا تھا، جب کوئی قیمت پوچھتا تو درود پڑھ کے بتاتا تھا، کہتے ہو سبحان اللہ۔ جب کوئی خریدنے کی بات کرتا تو میں درود پڑھتا اور اس کو میں اس کے حوالے کرتا۔ قیمتیں اصولتے وقت بھی درود میری زبان پر، حضور کی نعت میری زبان پر غالب رہتی تھی۔ وہ کہتا جب میں گھر لوٹ کے آتا تو راستے میں واپسی پر درود پڑھتا رہتا تھا، میں جب سوتا تو حضور پر درود پڑھتا رہتا تھا۔ سمجھ رہے میری بات؟ وہ کہتا ہے کہ اٹھنے کے بعد بھی حضور پر درود پڑھتا رہتا تھا۔ کہتا ہے میں بڑا غریب انسان تھا، ایک دن سویا تو میرے خواب میں حضور تشریف لائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کو دیکھنا تو بڑی بات ہے، حضور کو دیکھنے والے کا ذکر سننا ہی بڑی بات ہے۔ کہاں یہ آنکھیں، حضور تو حضور ہے، حضور کے شہر کو دیکھنے کے لائق نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ چیختا ہوں کہ مدینہ کوئی لے جائے مجھے، چیختا ہوں کہ مدینہ کوئی لے جائے مجھے، اور آواز گناہوں سے دبی جاتی ہے، اور آواز گناہوں سے دبی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے خواب میں حضور تشریف لائے، اور آقا کریم جب تشریف لائے تو میں دنگ رہ گیا، میں نے کبھی ایسی آنکھیں نہیں دیکھی تھی۔ اللہ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے میں نے کبھی ایسے لب و رخسار نہیں دیکھے تھے، میں نے کبھی ایسی چمکدار پیشانی نہیں دیکھی تھی، سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے میں نے ایسا نوری مکھڑا نہیں دیکھا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
شاعر کہتا ہے کہ جبیں کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، جبیں کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کی رحل پہ چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا۔ جبیں کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کی رحل پہ چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا، نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی، نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان جیسا تھا۔ کہتا میں نے حضور کو دیکھا تو میں دنگ رہ گیا، میں پریشان، اللہ اکبر، اتنی بڑی شان والے میرے آقا، ایسی پلکیں حضور کی، ایسے لب حضور کے، ایسے رخسار حضور کے، ایسے ذقن مبارک حضور کے، تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ حضور تو حضور ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا، رخ سے نقاب اٹھاؤ بڑی دیر ہو گئی، رخ سے نقاب اٹھاؤ بڑی دیر ہو گئی، ماحول کو تلاوت قرآن کیے ہوئے۔ آئے ہائے، اے آمینہ تیرے شکم میں رہنے والی اس ذات کو سلام، اے حلیمہ تو نے جسے دودھ پلایا اس شخصیت کو سلام جو نبیوں کا سردار ٹھہرا۔ پالی کی زمین پہ بزرگوں کے دیار میں رہنے والوں سنو حضور کے مکھڑے کے بعد۔ وہ کہتا ہے میں دیکھا حضور کو تو دنگ رہ گیا، حضور نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا، یوں پکڑا۔ وہ کہتا ہے غریب انسان جو کپڑا اپنے سر پہ گٹھر کی صورت میں رکھ کے بیچا کرتا تھا اور ہر وقت حضور کی بارگاہ میں نعتیں اور درود پڑھتا تھا، وہ کہتا ہے حضور نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور پکڑ کر کے حضور نے اپنے قریب کرنا چاہا، اور حضور نے جملہ ارشاد فرمایا، ہنگامہ نہیں، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ بولتے رہیے گا، سبحان اللہ، آہستہ، ہنگامہ نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ حضور نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑ کے ارشاد فرمایا، اے میرے عاشق، میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑھا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے۔ کنور مہندر سنگھ نے کہا تھا، وہ بجنور کے شاعر نے کہا تھا، مہندر اشک کی بجنوری نے کہا تھا، کیا ہے، 100 یگوں پہ بھاری ہے ایک گھڑی مدینے کی، جب وہاں سے لوٹو گے پاؤں دھو کے پی لوں گا، قسمتوں سے ملتی ہے خاک بھی مدینے کی۔ یہاں تو حضور ہی کا معاملہ ہے، حضور نے فرمایا کہ میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کانپ گیا، اس نے کہا نانا نانا حضور، میرے ہونٹ بڑے گندے ہیں، یہ گنہگار ہونٹ ہیں، آپ کے نوری ہونٹ ہیں، آپ کے کافوری ہونٹ ہیں، آپ کے برقی ہونٹ ہیں حضور، آپ کے مبارک ہونٹ تو گلاب کی پنکھڑی کی خوشبو سے بھی زیادہ نازک ہے۔ حضور نا 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 میرے ہونٹوں کو نہ چومے۔ حضور فرماتے نہیں، میں تیرے ہونٹوں کو چوموں گا تو انہی ہونٹوں سے مجھ پر درود پڑتا ہے۔ حضور نے میرے بازوؤں کو پکڑ کے قریب کر لیا، وہ کہتا ہے مجھے محسوس ہوا کہ اب حضور میرے ہونٹوں کو بس چوم لیں گے۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنا چہرہ گھما لیا، جب میں نے اپنا چہرہ گھما لیا تو حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے، حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے۔ جب میرے گال پہ حضور کے دونوں ہونٹ چپک گئے تو ٹھنڈک محسوس ہوئی، جب ٹھنڈک محسوس ہوئی تو میں سو رہا تھا، میں نیند سے بیدار ہو گیا، نیند سے بیدار ہو گیا، میں خواب سے باہر آ گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا چھپر مہک رہا تھا، میری جھونپڑی مہک رہی تھی۔ وہ کہتا میں نے نماز فجر ادا کی اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں باہر نکلا، گلی سے نکل رہا تھا، محلے کے لوگوں نے دوڑا کے پکڑا، بولے ٹھہرنا بھائی ٹھہرنا۔ میں رک گیا تو مجھ سے بولے کہ یہ بتا تیرے پاس رہنے کو قاعدے سے گھر نہیں ہے، کپڑے بھی تیرے بڑے پرانے پھٹے ہوئے ہیں، تیرے پاس کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہیں، اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا ہے، اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا؟ اس نے کہا عطر تو میں نے لگایا نہیں، تیرے بدن سے جو خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا یہ جو خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے حضور کے بدن کی خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے۔ کہا یہ نعمت تجھے کیسے مل گئی؟ کہا حضور پر درود پڑھنے کی وجہ سے مل گئی، حضور کی نعت پڑھنے کی وجہ سے مل گئی۔ پڑھا کرو حضور پر درود۔ یاد کر لو تقریباً 4 یا 4.5 5 مہینہ پہلے کی بات ہے، میں نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے حضور کو خواب میں دیکھا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے تھے، بہت روئے تھے۔ جتنی ممبر کے علماء ہیں، یہ جتنی بھی ذمہ داری کا تاج لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے، اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں حضور کے اس قول پر عمل کریں، حضور کے اس قول پر عمل کریں، سنجیدگی اختیار کریں، ٹھیک ہے؟ درود پڑھنے کا جو طریقہ حضور نے خواب میں بتایا تھا وہ سنیں آپ۔ حضور رو رہے تھے، وہ کہتا ہے زیادہ اس کی عمر نہیں ہے، وہ حضور کے پیروں پہ بیٹھ گیا، آقا مجھے معاف کر دیں، میری خطا کیا ہے، آپ میرے سامنے اس قدر رو رہے ہیں؟
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کے فرمایا تھا، مشکل سے 4 مہینہ پہلے کی بات ہوگی یار، ایک آدھ مہینہ اور آگے پیچھے، حضور نے رو کے فرمایا میری امت مجھ پر درود نہیں پڑتی ہے۔ مل کے نا ادھر سے لے کے وہاں یہ چاروں سمت ممبر کے جتنے بھی ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے نا، ابھی میں سب سے پوچھوں تو سب کی قلعی کھل جائے گی۔ یہ نعرے، یہ اعلان، یہ اپنی تمام تر محبتوں کے اظہاریے، ابھی ساری اس کی اوریجنلٹی باہر آ جائے گی۔ یہ پتہ کیا جائے کہ آج اتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب لوگوں میں مل کر کے کتنی مرتبہ حضور کو درود یاد کیا، حضور کو درود کی صورت میں یاد کیا ہے، ابھی سب کی اصلیت باہر آ جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ملبوس خوشنما ہے مگر کھوکھلے ہیں جسم، چھلکے سجے ہوئے پھلوں کی دکان میں۔ اللہ معاف فرمائے۔ وہ کہتا ہے حضور بہت رو رہے تھے، حضور کے آنسو جو ہے نا داڑھی مبارک تک گر رہے تھے۔ وہ کہتا ہے ایسے بھی میں حلفیہ بیان کر سکتا ہوں، میں قسم کھا سکتا ہوں قرآن اٹھا کے، حضور بہت روئے۔ میں حضور کے قدم ناز سے لپٹ گیا، میں نے کہا آقا میری خطا کیا ہے، معاف فرما دیں، کیوں رونے، تکلیف کس نے پہنچائی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت مجھ پر درود نہیں پڑتی ہے، مجھے یاد نہیں کرتی ہے۔ پھر میں نے اس خواب کو حضور سیدی اشا صوفی سلطان میاں سے بتایا، میں نے کہا حضور وہ فلاں صاحب نے خواب دیکھا اور حضور رو رہے تھے۔ تو درود تو لوگ پڑھتے ہیں، نمازوں پڑھتے ہیں، نمازی لوگ تو پڑھتے ہیں، پھر بھی حضور کرم فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میری امت مجھ پر درود نہیں پڑھتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، حضور کے کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے پڑھنا چاہیے ویسے نہیں پڑھتی ہے۔ میں نے روئے زمین پر درود کی ایسی تعریف کبھی نہیں سنی جیسے اس درویش نے بتائی۔ میں نے کہا حضور پر درود کیسے پڑھنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا جیسے نماز پڑھتے ہو ویسے درود پڑھا کرو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ بولے نماز پڑھتے ہو تو یہ خیال رکھتے ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یہ پاور نہیں ہے، تو پھر یہ سوچتے ہو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، ایسے درود پڑھا کرو، یا تو تم حضور کو دیکھ رہے ہو یا حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ درود کا طریقہ یہ ہے، بے توجہی سے ہی درود نہ پڑھا کرو، نقصان ہے۔ حالانکہ شیخ ابو الحسن شاذلی نے فرمایا کہ اس کا بھی درود پہنچتا ہے، آپ نے فرمایا اس کا بھی درود حضور کی بارگاہ پہنچتا ہے جو بے توجہی سے پڑھتا ہے، لیکن حضور کا کرم اس پر ہوتا ہے جو توجہ کے ساتھ حضور پر درود پڑھتا ہے۔ حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا تھا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے اپنے سر کو، اپنے سینس کو، اپنی آنکھیں، اپنی پلکیں اور اپنے خیال، اپنی فکریں، اپنی زبان، اپنا ہیڈ، اپنا سر دل کی طرف جھکا کے درود پڑھا کرو، یوں ہلکا سا نہیں، اپنی فکر ہی ادھر کر لیا کرو دل کی طرف، دل بائیں طرف ہوتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضور اس طریقے سے درود پڑھیں، ہلکا سا ہی ٹیڑھا کر لے بائیں طرف، کیوں؟ تو فرماتے ہیں ادھر دل ہوتا ہے، جب تمہاری یہ آواز دل تک پہنچے گی تو دل کی آواز حضور کی بارگاہ تک پہنچے گی۔ فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ حضور یہ کیسے پتا چلے کہ حضور ہماری آواز کو سن رہے ہیں؟ بولے ایسے درود پڑھتے وہ 40 دن اگر ہو گئے نا تو تیرے بائیں طرف دل میں ٹھنڈک کا، میٹھے پن کا احساس ہوگا۔ جب میٹھے پن کا احساس ہوگا تو سمجھ لینا کہ تیری درود کی آواز حضور سن رہے ہیں۔ ایک دم سامنے کی بات کی۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ادب اور احترام سے حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نور کا محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھیں، موبائل وغیرہ کا استعمال نہ کریں، بزرگوں کی تعلیمات کے سائے میں رہیں، اپنے سر کو ٹوپیوں سے، رومال سے بند کر کے بیٹھیں۔ میں گزارش کروں گا جب بھی حضور کی مجلس میں آیا کریں باوضو آیا کریں انشاءاللہ۔ آج 3 عظیم الشان بزرگوں کے نام سے منسوب کیا گیا یہ عرس، دعا کرو اللہ ان کے ناموں کا فیض عطا فرمائے، ان کی فکروں کا فیض عطا فرمائے، ان کی روحانیت کا حصہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ میرے بھائی کی شادی کے موقع پر یہ الگ بات ہے تاریخ کچھ آگے پیچھے ہوئی ہے، لیکن شادی کے موقع پر یہ تقریب کا انعقاد ہے، دعا کرو کہ وہ شادی برکت والی شادی میں تبدیل ہو جائے، اور اس مجلس کے طفیل میں حضور کی امت ہی نہیں نسل انسانیت میں جن بچیوں کو اچھے رشتے درکار ہیں اللہ ان کے لیے بھی رشتوں کا غیب سے انتظام فرما دے، اور تمام تر ہندوستان کے اہل حنوت کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہندوستان میں غیروں کے دلوں میں بھی اسلام کی محبت پیدا فرمائے۔ اللہ کے وہ دوست جن کو قرآن شریف میں کہا گیا ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ان کو کوئی حزن نہیں ہے، ان کو کوئی ملال نہیں ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ کوئی ان کی فائل بھی ہے، کوئی ان کی فہرست بھی ہے، کوئی ان کا چارٹ بھی ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مستان بابا کے ہاں رہتے ہیں، سرکار مبارک شاہ میں رہتے ہیں اور دیگر بزرگوں کو جانتے ہیں، اور کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کے ولی کی صف میں دیکھا گیا ہے، جن کو کوئی ٹینشن نہیں تھا؟ کیا بات تھی آخر بات کیا تھی کہ وہ زمین پہ رہتے تھے،
دنیا میں رہتے تھے لیکن دنیا ان میں نہیں رہتی تھی. ہاں وہ دیکھتے تھے لوگوں کو لیکن ان کی نظریں پہلے خدا کے دیدار میں منہمک رہا کرتی تھی. ہر وقت اللہ اس کے رسول کی یاد میں غرق رہا کرتے تھے. ان کی پہنچ کا عالم کیا تھا وہ سنتے جائیں. کچھ بزرگوں کی داستانیں ہیں وہ سنتے جائیں. اس میں کوئی بڑی تعلیم تو نظر نہیں آئے گی لیکن بزرگوں کی نسبتوں کا فیض مل سکتا ہے آپ کو. جب کسی اللہ کے دوست کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کا جلال کم ہوتا ہے اور گناہ بھی کم ہوتے ہیں ہمارے اور آپ کے. سمجھ رہے ہیں؟ زمین پر جو عذاب آنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کے دوستوں کے ذکر سے ٹل جایا کرتا ہے. بس میں یہی سوچ کر کے بزرگوں کی باتیں کرتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت ایک بزرگ ہیں گنگو شریف میں, ان کا نام ہے شیخ عبد القدوس گنگوہی. گنگو شریف میں لیٹے ہوئے ہیں. نام کیا ان کا؟ شیخ عبد القدوس. اب آپ نے آواز نہیں آئی سب کی. شیخ عبد القدوس گنگوہی بڑے عظیم بزرگ ہیں. اس سلسلے چشتیہ صابریہ نظامیہ کے بزرگ ہیں, بڑے عظیم بزرگ ہیں. ان کی ایک عادت تھی میاں حضور, یہ جس گھر میں جاتے تھے نا اپنے مریدوں کے ہاں تو پہلے حضور کی نیاز کی محفل کرتے تھے. پہلے حضور کی نعتیں ہوتی تھی, دھوم دھوم سے حضور کا ذکر ہوتا تھا. حضور کی بارگاہ میں خوب درود پڑھ کے جو ہے نظر و نیاز کا اہتمام کرتے تھے. تو جو وہابیہ دیابنا عقیدے کے لوگ تھے نا وہ ان کو کہتے تھے بدعتی کہتے تھے. عبد القدوس بدعتی کہتے تھے, بدعتی. آپ سنتے تو خاموش رہتے ہیں. آپ کا ایک مرید تھا وہ جا رہا تھا مدینہ شریف حضور کی بارگاہ, جو خوش ہو جائے اسے بھی حضور بلا لیں گے. حضور کا شہر اتنا ہلکا نہیں کہ آپ سنیں تو خاموش رہیں, وہ تو دلوں کے اندر زندگی پیدا کر دیتا ہے. ہاں عبد القدوس گنگوہی کہتے ہیں کہ میرا مرید جا رہا تھا, میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ شیخ میں مدینہ پاک حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. تو عبد القدوس گنگوہی کہتے ہیں کہ جب جانا حضور کی بارگاہ میں تو میرا سلام پیش کر دینا. حضور کی بارگاہ میں میرا سلام. بولے 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 توجہ رکھیں گے, اٹھنے بیٹھنے کا سسٹم نہیں بھائی, بہت دیر سے آپ کو سمیٹا جا رہا ہے, ہاتھ پاؤں دبا دبا کے آپ کو بٹھایا گیا. وہ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا. وہ پاکستان میں ملتان کے قریب ایک بزرگ تھے, جب بھی کوئی مدینہ شریف جاتا تو اس کو ایک خط لکھا کرتے تھے. ایک خط. بولے کیا کرنا ہے؟ بولے حضور کی بارگاہ میں رکھ دینا. جب بھی کوئی جاتا بولے ایک خط. بولے کہاں؟ بولے حضور کی بارگاہ میں. 150 سے زیادہ خط بھیج چکے تھے. ایک حاجی صاحب جا رہے تھے, بولے کہ یہ حاجی صاحب کہاں؟ بولے مدینہ شریف. بولے رکو 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 گھر آتا ہوں. گھر گئے, وضو کر کے خط لکھا, بولے اس کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا. تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ آپ جو بھی حاجی جاتا ہے مدینہ شریف آپ ایک خط اسے دیتے ہیں, بولتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی تو جواب آئے گا. ہائے ہائے, کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام, کبھی نہ کبھی تو حضور کی بارگاہ سے جواب آئے. ہائے ہائے, کیسے کیسے لوگ تھے زمین پر. شیخ عبد القدوس گنگوہی کہتے ہیں کہ میرا مرید جب حضور کی بارگاہ میں گیا نا تو اس نے حضور کی بارگاہ میں کہا آقا میں جس پیر سے مرید ہوں شیخ عبد القدوس گنگوہی ان کا نام ہے, انہوں نے آپ کو سلام عرض کیا ہے. شیخ عبد القدوس گنگوہی اتنے مقبول تھے کہ حضور کی بارگاہ سے جواب آیا, حضور کی مزار شریف سے جواب آیا. اپنے پیر بدعتی کو میرا بھی سلام بول دینا. کیا کہا حضور نے قبر شریف سے؟ اپنے پیر بدعتی کو میرا بھی سلام بول دینا. اب مرید کو ڈر گیا, بولا حضور نے بھی میرے پیر کو بدعتی کہا. حضور کی مرضی, رب کی مرضی, کوئی بات نہیں. واپس آئے نا تو شیخ عبد القدوس گنگوہی کے پاس گئے, قدم بوسی فرمائی. تو فرمایا شیخ عبد القدوس نے کیا ہوا حضور کی بارگاہ؟ بولے واپس آیا, ابھی ابھی واپس آیا ہوں. بولے بہت بہت مبارک ہو. کعبہ شریف, صفا مروہ کی زیارت, ملتزم اور باب کعبہ و حتیم کے سائے میں نماز عشق, حضور کے روزے کی حاضری, بہت بہت مبارک ہو. یہ بتا میرا سلام پیش کیا تھا؟ تو مرید نے کہا کہ جی حضور, جی میں نے سلام پیش کیا تھا. تو کہا کہ تو نے کیا کہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ حضور میرے پیر عبد القدوس گنگوہی نے آپ کو سلام عرض کیا ہے. تو عبد القدوس کہتے ہیں کہ پھر حضور نے کیا کہا تھا؟ ہائے ہائے ہائے, ذرا سوچو یار کتنا سنتے ہیں. حضور تو سنتے, حضور کے غلام حضور کے صدقے میں کتنا سنتے. پتہ چلے گا آپ کو جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا. حضور فرماتے ہیں کہ یہ بتا اپنے پیر بدعتی کو سلام بولنا. تو بولے یہ بتا کہ تو نے حضور سے کہا تو حضور نے کیا کہا. اب مرید ڈر گیا, اس نے سوچا کہ اب کیسے میں کہوں کہ حضور نے آپ کو پیر بدعتی کہا ہے.
وہ شرما گیا، لحاظ میں وہ خاموش ہو گیا. اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ آقا کی مزار شریف پر کہ سرکار وہ میرے پیر ہیں عبد القدوس گنگوہی، انہوں نے آپ کو سرکار سلام پیش کیا ہے. تو پھر حضور کی قبر شریف سے آواز آئی کہ عبد القدوس گنگوہی کو میرا سلام بول دینا. وہ بیچ میں وہ لفظ نکال دیا، بدعتی نکال دیا. جیسے ان کے مرید نے کہا کہ حضور سرکار نے فرمایا کہ اپنے پیر کو میرا سلام بول دینا، عبد القدوس گنگوہی فرماتے ہیں چپ، ایسے مت کہے، جیسے حضور نے کہا ویسے کہے. اللہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، بولو بولو بولو، محتاج کا جب یہ عالم ہے. یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ہاں یہ اللہ کے فقیر ہوتے ہیں. جب یہ اتنا سنتے ہیں تو پھر حضور کتنا سنتے ہوں گے. ہائے ہائے یار، مبارک کو کیسا مذہب ملا، کیسے تمہیں قائد، کیسے تمہارے گائیڈ ملے، تمہارے شفیع ملے. بزرگوں کی بارگاہ سے رشتے جوڑے رکھنا انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو. مسلم مغربی نام کے ایک بزرگ تھے، مسلم نام ہے، مسلم مغربی. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں درویشوں کے مقام دیکھیں کتنے بلند ہوتے ہیں. جن کو کہا گیا ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ جو ہے نا وہ ٹینشن فری ہے، کوئی ٹینشن نہیں. اللہ کے دوست ہیں تو کوئی غم نہیں ہے. اور جن کو ان کا غم لگ جاتا ہے اس کو بھی کسی چیز سے غم نہیں ہوتا. حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن گھر پہ سو رہا تھا نا، تو میرے خواب میں سرکار تشریف لائے. اللہ اکبر. حضور میرے پاس تقریباً کچھ 50 ایسی داستانیں ہیں جس میں حضور نے کرم فرمایا ہے. درمیان میں ایک نام آیا میرے ذہن پر آیا تو میں نے سوچا بیان کر دوں. بات دوستوں کی ہے اللہ کے. تو وہ کہتے ہیں کہ حضور میرے خواب میں آئے اور فرمایا مسلم. میں نے کہا جی میرے آقا. فرماتے ہیں کہ اسی شہر میں جو تھانہ ہے کوتوالی ہے نا، اس میں جو کوتوال ہے وہ تیرا مرید ہے. میں نے کہا جی حضور میرا مرید ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اسی کوتوال کے پاس چلا جا اور اس سے کہہ دینا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ابھی ابھی مجھ سے رب نے کہا ہے. مدینے والے آقا فرماتے ہیں اے مسلم مجھ سے رب نے کہا ہے، اے میرے حبیب مسلم سے کہہ دے، وہ اپنے مرید کوتوال سے کہہ دے کہ اس کے قید خانے میں میرا ایک نیک دوست قید ہے، خیریت اسی میں ہے کہ اسے آزاد کر دے. خیریت اسی میں ہے کہ اسے آزاد کر دے. اتنا سنا تو آنکھ کھلی، کانپتے ہوئے بھاگے. جب کوتوال کے پاس گئے تو دروازے پر دستک دی. کوتوال نکل کے آیا، دیکھا میرے پیر کھڑے ہیں، قدموں سے لپٹ گیا. بولے حضور زحمت کی وجہ آپ نے اگر بتایا ہوتا تو میں خود آپ کے پاس چلا آتا. آپ نے اتنی بڑی زحمت کیوں فرمائی؟ حضور معافی چاہتا ہوں، حضور معافی چاہتا ہوں، حضور معافی چاہتا ہوں. فرمایا نہیں یہ بتا اس نام کا کوئی قیدی تیرے قید خانے میں ہے؟ اس نے کہا حضور ہے لیکن اس کے خلاف شکایتیں بہت ہیں. بولے شکایت کی فائل پھاڑ کے پھینک دے، یہ اسے جلدی باہر کر، اسے جلدی باہر کر. اس نے کہا حضور بڑی شکایتیں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ محلے میں جہاں لوگ گندگی پھینکتے ہیں وہیں پر بیٹھتا ہے، کتوں کو تکیہ بنا کے سو جایا کرتا ہے، نالیوں کے کیڑوں کو زمین سے نکال کر کے ان کے لیے غذا کا انتظام کرتا ہے، پاگلوں کے ساتھ ٹہلتا رہتا ہے، جانوروں کو اپنے کھانے کھلاتا رہتا ہے، چڑیوں کو سے باتیں کرتا ہے. عجیب و غریب شکایتیں. لوگ کہتے ہیں گندگی پھیلاتا ہے. میں نے اسے قید کر دیا ہے. تو فرماتے ہیں مسلم کی خبردار، بحث مت کر، اسے آزاد کر، چل اسے باہر نکال جیل سے. کوتوال تو مرید تھا، پیر کی بات مانتا، کیسے نہ مانتا. اندر گیا، اس نے تالا کھولا قید خانے کا اور اس درویش کو نکال کے باہر لایا. جب وہ قیدی باہر آیا تو کوتوال نے اس قیدی سے کہا او قیدی سن، یہ ہیں میرے پیر مسلم، ٹھیک ہے، ان کی سفارش کی وجہ سے تجھے آزادی ملی ہے، ان کا شکریہ ادا کر، چل. تو اس قیدی نے کہا کہ حضور سلام کیا، کہا حضور آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی تعریف سنی آپ کی، آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ نے مجھے آزاد کیا، اللہ اس احسان کا بدل عطا فرمائے، اس کا اجر عطا فرمائے، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم. یہ کہہ کر کے وہ قیدی بھاگا. جب بھاگا تو جناب مسلم کہتے ہیں اسے پکڑ کر کے لاؤ، اسے پکڑ کے پھر لاؤ. جب وہ پھر قیدی کو بلا کے لایا گیا تو کہتے کہاں بھاگ رہا ہے؟ اس نے کہا حضور میں اپنی ڈیوٹی نبھانے جا رہا ہوں، میں اپنی ڈیوٹی نبھانے جا رہا ہوں. بولے سن، یہ کوتوال جو ہے نا میرا صحیح تعارف نہیں کرایا، میں کون ہوں، سن پہلے بتاؤں میں کون ہوں. کہا حضور میں جانتا ہوں آپ بہت بڑے لوگ ہیں، مجھے چھوڑ دیں، میں دنیا کے کسی کونے میں چلا جاؤں اپنے. بولے نہیں سن،
میرا نام مسلم ہے. اس وقت اس علاقے میں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں, اس علاقے میں مجھ سے بڑا کوئی محدث نہیں, کوئی فقیہ نہیں. اس علاقے کے سرکل کے سارے لوگ میرے مرید ہیں, پورا تھانہ میرا مرید ہے. یہ جتنے لوگ نظر آتے ہیں سب میرے تلوے چاٹتے ہیں, سمجھے, یہ سب میرا احترام کرتے ہیں. پورے علاقے میں میری توتی بولتی ہے, سمجھ رہا ہے تو؟ اس نے کہا جی حضور جی. تو جناب مسلم کہتے ہیں سن, آج تجھے رہائی میں نے دلوائی ہے, چلا جا. اس کے بعد جب کوئی مشکل درپیش آئے تو پھر مجھے بتانا, سمجھے, جب کوئی دقت آئے تو مجھے بتانا. اس علاقے میں میرا یہ پورا ہولڈ ہے, پورا سرکل, پورا دائرہ, پورا بیلٹ میرا ہے. کوئی دقت پیش آئے تو مجھ سے کہنا. اب تک تو وہ قیدی فقیر سنتا رہا, اب اور ہو گیا تھا. اس نے کہا مسلم, کہا کیا بات ہے؟ کہا اپنی بتا دی میری بھول گئے. آپ کو یاد ہے؟ بولے کیا مطلب؟ بولے اپنی بتا دی, مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں, میں فقیہان حرم میں شامل ہوں, مجھ سے بڑا کوئی محدث نہیں, میں سب سے بڑا اس آیت کا اس زمین پر اس پورے علاقے میں عالم دین ہوں, اور یہ سب میرے مرید ہیں. اپنی بتا دی میری بھول گئے. بولے تیری کیا ہے؟ بولے میں وہ ہوں جس کے بارے میں خدا نے اپنے حبیب سے کہا, اس کے حبیب نے تجھ سے کہا, تو نے کوتوال سے کہا, تب جا کے مجھے رہائی ملی ہے. مجھ سے کہتا ہے کوئی دقت آئے تو مجھ سے کہنا. میں تجھ سے کہہ رہا ہوں میدان محشر میں کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے کہنا ہے. آئے 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 اللہ اللہ اللہ. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, محتاج کا جب یہ عالم ہے. ہاتھوں کو میاں کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو محتاج کا جب یہ عالم ہے, اور اونچی آواز میں محتاج کا جب یہ عالم ہے. یہ درویشوں کی شان ہے. قرآن میں کہا کہ کوئی ان کو ٹینشن نہیں ہے, اور ٹینشن فری لوگ ہیں. زمین پر بھی کوئی ٹینشن نہیں, آسمان پر بھی کوئی. یہ تو ٹینشن کو دور کرتے ہیں, اللہ کے دوست ہیں. یہ سلسلے چشتیہ کے بزرگ اور سلسلے صابریہ نظامیہ کے فیضان کو جو یہاں ظاہر کیے ہوئے ہیں, الحمدللہ رب العالمین, ان کے عرس کے فیضان سے اللہ ہمارے قلوب کو مالا مال فرمائے. بزرگوں کی بارگاہ میں آتے رہیں انشاءاللہ, بولے اپنے بچوں کو لے کے جاتے رہیں. اس آستانے کا پتہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے کبھی مٹنے مت دیجیے گا جن کے توسل سے اللہ نے ہمارے باپ دادا کو دین عطا فرمایا. بگڑیاں بنیں گے انشاءاللہ, بولو. وہ خدا نہیں ہے, وہ رسول نہیں ہے, لیکن خدا و رسول تک پہنچنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے. جس کا تعلق کسی نہ کسی درویش سے, وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ. تو یہ درویشوں کی بارگاہ ہے, یہ فقیروں کی بارگاہ ہے. جس کو کہیں نہیں ملتا ان کو یہاں سے ملتا ہے. ان کے سامنے کس بات پر اکڑنا بھائی, کس بات پر اکڑنا. ایک درویش جا رہا تھا میاں حضور, تو ادھر سے ایک صاحب آ رہے تھے, وہ بڑے تمتراک کے ساتھ تھے, اور ٹھوکر لگی نا, وہ ہاتھ ان کا ٹچ ہو گیا. اس نے کہا اے فقیر سن, کون ہے تو, کون ہے بے؟ بولے حضور میں کچھ نہیں ہوں, سب کچھ تو آپ ہیں. بولے جانتا ہے مجھے؟ بولے حضور اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اب تو جان گیا کہ آپ کوئی بہت بڑے ہیں. کہا نہیں تو مجھے جانتا نہیں ہے. کہا حضور جانتا ہوں, بہت بڑے لوگ ہیں آپ لوگ. کہا میں نے کہا تو مجھے جانتا نہیں ہے, بول میں کون ہوں. تب تک وہ فقیر پک گیا, ایک دم پک گیا. بولا کیا بات ہے جی؟ بولے میں نے کہا تو مجھے پہچانتا نہیں ہے. تو اس نے کہا پہچانتا ہوں. بولے میں کون ہوں بتا. بولے تو وہ ہے جو پیشاب کے قطرے سے پیدا ہوا ہے, تو وہ ہے جس کے پیٹ میں گندگی ہے, تو وہ ہے جو تیرے مرنے کے بعد قبر کے کیڑے تیرے گوشت کو کھا ڈالیں گے. یہی تیرا تعارف ہے. کس بات پر گھمنڈ کرتا ہے میرے بھائی؟ درویشوں سے پوچھ. اللہ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے نا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے, ارادت ہو تو دیکھ ان میں یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں. ان کی بڑی شان ہوتی ہے, درویشوں کی, اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہوتی ہے. سبحان اللہ. انہی فقیروں میں بزرگ ہیں, ان کا نام ہے شیخ سلیمان توسوی. کوئی زور سے بولے. اچھا مجھے پتا چلا ہے کہ میرے آقا حضور سرکار مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں پر بہت سارے لوگ ان کی نسبت کی پاکیزہ رسی سے مقید لوگ ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے ہوئے. اچھا بس ایک سوال ہے, آپ میں سے حضور مجاہد ملت کو کن کن لوگوں نے دیکھا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں. کوئی ہے ایسا شخص جس نے میرے آقا مجاہد ملت کو دیکھا؟ آپ نے دیکھا ہے؟ سبحان اللہ. اب میری نظر میں میاں اب انہی کو دیکھ لیا جائے, خدا کی قسم
اب انہی کو دیکھ لیا جائے، مجاہد ملت تو دیکھنے سے رہے، انہی آنکھوں کو دیکھ لیا جائے، ان آنکھوں نے مجاہد ملت کو دیکھا۔ خدا کی قسم میری زندگی کی دو عظیم شخصیتیں، مفتی اعظم اور مجاہد ملت۔ اگر میرا بس چلے نا تو ہندوستان کے سب سنی مدارس میں ان بزرگوں کے کردار کو میں کورس میں داخل کرا دوں، خدا کی قسم۔ ہم بھول گئے ان کے کردار کو، وقت ہوگا تو بات کریں گے، نہیں تو پھر کمرے میں بتائیں گے مجاہد ملت کے بارے میں، سمجھے؟ بہرحال سنیں، یہ اللہ کے دوستوں کے معاملات ہیں، سبحان اللہ۔ کوئی ایسے ویسے انسان نہیں تھے مجاہد ملت، بڑے لوگ تھے۔ 80 کلومیٹر دور تک آپ نے اپنی گاڑی سے سفر کیا، جب اترے تو بولے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے 80 کلومیٹر کا سفر کیا ہے، کسی دوسرے کے کھیت میں پیر نہیں رکھا ہے، ساری زمینیں میری ہیں۔ 80 کلومیٹر دور تک، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں 2 مرتبے گئے، 2 مرتبے گئے تھے۔ ایک مرتبہ واپس آیا تو کسی نے پوچھا حضور، عمر شریف کے آخری دنوں میں پوچھا کہ حضور بغداد شریف گئے تھے، غوث پاک نے کیا دیا؟ تو جھولے سے ایک مٹی کا برتن نکالا، کہنے لگے کہ اسی برتن میں غوث پاک کے آنگن کے کبوتر پانی پیا کرتے تھے، غوث پاک نے مجھ کو اٹھا کے اسی کو دے دیا ہے۔ روتے تھے، اس میں سے پانی پیتے تھے۔ بغداد شریف میں لمبی لمبی لائن لگی رہتی ہے غوث پاک کے لنگر خانے پر، پلیٹ لیے حضور مجاہد ملت کھڑے تھے، رئیس اڑیسہ کھڑے تھے، کانپ رہے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ حضور آپ کمرے میں بیٹھے، میں کھانا لے کے آ جاتا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ بولے لمبی لائن میں آپ کھڑے ہیں، دھوپ میں بڑی لمبی لائن، بہت دیر کے بعد کھانا ملے گا۔ فرماتے ہیں کھانے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، اس لائن میں یہ سوچ کھڑا ہوں کہ ایک نظر پڑ جائے غوث پاک کی، غوث پاک کہیں کہ مجاہد ملت نے میرے لنگر کا کھانا کھایا، میرے لنگر کے دانے کو حبیب الرحمان نے بھی استعمال کیا، مجھے اپنا فقیر کہہ دیں، اپنا غلام کہہ دیں، اپنے دسترخوان کا خوشہ چین کہہ دیں سرکار غوث اعظم، اسی لیے کھڑا ہوں۔ سمجھے میری بات؟ اللہ اکبر۔ بات ہے شیخ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، بڑے بزرگ ہیں شیخ سلیمان توسوی، سبحان اللہ۔ پھر سے کہہ دیں ان کے نام پر درویشوں کے معاملات دیکھیں۔ ان کا ایک مرید تھا شیخ سلیمان توسوی کا، وہ ادھر روتا ہوا آیا تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور میرا بیٹا غائب ہو گیا ہے، میرا بیٹا غائب ہو گیا ہے، میرا بیٹا 2 سال کا 3 سال کا غائب ہو گیا۔ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، صبر کرو، اللہ جب چاہے گا آ جائے گا۔ کیا کہا؟ اللہ، اونچی بولو، اللہ جب چاہے گا آ جائے گا، اللہ جب چاہے گا۔ 3 سال تک نہیں آیا، 5 سال تک نہیں آیا، 10 سال تک نہیں آیا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے کہا کیا ہوا تیرا بیٹا آیا؟ بولے نہیں آیا، لیکن حضرت نے دعا کر دی ہے اللہ جب چاہے گا آ جائے گا۔ بولے یار کب آئے گا؟ بولے پریشان مت، اللہ جب چاہے گا آ جائے گا۔ حضرت نے دعا کی ہے اللہ جب چاہے گا، اللہ جب چاہے گا، آپ لوگ بھی کہہ دو گے انشاءاللہ۔ بولے اللہ جب چاہے گا آ جائے گا۔ 15 سال نہیں، 17-18 سال ہو گئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہیں آیا۔ اس بیٹے کے غائب ہونے کی تاریخ پر ماں روتی تھی، جیسے آپ نہیں برتھ ڈے مناتے، یوم وفات مناتے، خاص دن کی تاریخ یاد کر کے پھر 1 سال کے بعد آپ کہتے ہیں اس تاریخ میں شادی ہوئی تھی، اس تاریخ میں فلاں کا انتقال ہوا تھا۔ ایسے ہی وہ شیخ سلیمان توسوی کا مرید جب اپنے گھر گیا نا ایک دن تو بیوی رو رہی تھی، اس نے کہا میری بیگم تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو بیگم نے کہا کہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ آج ہی کے دن 18 سال پہلے میرا بیٹا غائب ہوا تھا، آج اس یاد کر کے اسے رو رہی ہوں۔ تو فرمایا رو مت، رو مت، رو مت، حضرت سے میں نے کہہ دیا ہے، حضرت نے دعا بھی کی ہے اور فرمایا ہے کہ پریشان مت ہو، اللہ جب چاہے گا آ جائے گا۔ آئے کیا کہا؟ 18 سال ہو گئے تھے، سنتے سنتے بیوی پریشان ہو گئی تھی ظاہری طور پر۔ اس نے کہا چپ، خبردار، اس گھر میں کبھی اپنے پیر کا نام مت لینا۔ کہا کیوں؟ کہا 18 سال سے مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ کہتا آ جائے گا، کب آئے گا؟ بولے پیر صاحب نے تو کہا ہے کہ اللہ جب چاہے گا تب آئے گا، تو پریشان کیوں؟ بولے یہ بتاؤ وہ کب آئے گا؟ خبردار۔ بولے نہیں اے میری بیگم ناراض مت ہو، پیر نے دعا کی ہے، ان کی دعا برباد نہیں جائے گی، اللہ کے دوست ہیں، آ جائے گا۔ بولے خبردار، اس گھر سے باہر نکل، تو بھی نکل لے، اسی پیر کے پاس چلا جا، خبردار اس گھر پہ قدم مت رکھنا جب تک میرا بیٹا نہ آ جائے، اور اب اس گھر میں کبھی شیخ سلیمان توسوی کا نام نہیں لیا جائے گا۔
نہیں ضرورت ایسے پیر کی جو ایک میرے گمشدہ بیٹے کو نہ بلا سکے. خاک پیر ہے وہ, چل نکل باہر. بیوی نے دھکے مار کے اپنے شوہر کو باہر کر دیا اور روتا ہوا اپنے پیر کی بارگاہ میں آیا. شیخ سلیمان توسی بیٹھے ہوئے تھے, دیکھا آنسوؤں کو اس نے جذبی کیا, قدم بوسی فرمائی. تو شیخ سلیمان فرماتے ہیں بہت اچھا کیا تو آ گیا. اصل میں اس کا جو کاروبار تھا وہ نائی تھا, وہ زلفوں کی اصلاح کرتا تھا, بال وغیرہ ہے نا تراشا کرتا تھا. تو شیخ سلیمان توسی فرماتے ہیں بہت اچھا کیا تو آ گیا. آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آقا مولا علی کی سنت ادا کر لوں. کہا حضور کیا مطلب؟ کہا میں اپنے سر کے بال کو تراشنا چاہتا ہوں, میں اپنے سر کے بالوں کو تراشنا چاہتا ہوں. ایسا کر تو میرے سر کے بال کو تراش دے, صاف کر دے, پورے میرے سر کے بالوں کو صاف کر دے. اس نے کہا حضور جیسا حکم ہو. اس نے امامہ شریف اتارا, ٹیبل پہ رکھا, ٹوپی شریف اتاری, ٹیبل پہ رکھا, اور آپ کے مبارک سر کے بالوں کو پانی سے دھلا. اور پھر اس نے فرمایا کہ آپ نے داہنی طرف سے شروع کرنا. اب وہ دائیں طرف سے وہ استورے کے ذریعے سے آپ کے مبارک سر کے بالوں کو صاف کر رہا تھا. ابھی آدھے ہی سر کے بال بنا پائے تھے, آدھے ہی سر کے بال بنا پائے تھے کہ بیوی کا تانا یاد آ گیا, بیوی کا وہ ناراض ہونا یاد آ گیا. چل باہر نکل, آنا نہیں, شیخ سلیمان توسوی کا نام ادھر کو مت لینا, چل نکل لے, وغیرہ وغیرہ. جب بیوی کے تانے یاد آئے تو رونے لگا, آنکھ میں آنسو آئے تو وہی آنسو گرم گرم آنسو ٹپ ٹپ شیخ سلیمان توسوی کے چھلے ہوئے سر پہ گرے. اپنے سر کو اٹھایا تو رو رہا ہے, میرے سامنے آ. کانپنے لگا, بولے حضور معافی چاہتا ہوں. بولے تو رو کیوں رہا ہے؟ بولے حضور میری بیوی کی ناراضگی کی وجہ سے رو رہا ہوں, اور آپ معاف کر دیں میری بیوی کو. جو کچھ کہا ہے وہ بیٹے کی محبت میں کہا ہے. حضور آپ بڑے اللہ کے دوست ہیں. کہا نہیں بات کیا ہے, تو روتا کیوں ہے؟ کہا حضور میرا بیٹا غائب جب سے آیا نہیں ہے, 17-18 سال ہو گئے. میں اپنی بیوی سے یہی کہتا ہوں کہ اللہ جب چاہے گا آ جائے گا. حضرت نے دعا کر دی ہے تو آ جائے گا. بیوی نے آج مجھے دھکے مار کے باہر کر دیے. بولے جب تک بیٹا نہیں آئے گا اب تو بھی گھر نہیں آئے گا. بس بیوی کا تانا یاد آ گیا. اس نے کہا کہ آپ کے بارے میں کہ ان کا نام میرے گھر میں مت لینا, 18 سال سے مجھے وہ کہہ رہے ہیں, اب تک اب میرا بیٹا نہیں آیا. شیخ سلیمان توسوی کو جلال آ گیا. اب اللہ کا دوست اپنی رو میں آ رہا. اب اوریجنلٹی دیکھیے آپ. فرمایا کہ اٹھ, کھڑا ہو جا. کھڑا ہو گیا. فرمایا گھر واپس چلا جا, تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا ہے. جو لوگ پیچھے ہیں وہ بھی بولیں. سب کو بولنا چاہیے کہ نہیں, ورنہ لوگ کہیں گے آپ کا بیٹا تھوڑی آیا کہ آپ بولے سبحان اللہ, اور جس کا آیا اس کو بولے. لیکن خوشی بھائی کسی کی خوشی میں شریک تو ہو جائیں. یہ کیا مطلب؟ بولے گھر واپس چلا جا, تیرا بیٹا تیرے گھر, بولے تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا ہے. بولے حضور ابھی سر کے بال تو آدھے باقی سب بنا. بولے نہیں چل چھوڑ دے, اسے گھر چلا جا, اس کو چھوڑ دے. جب گھر گیا تو محلے میں عورتیں تھیں, مبارک ہو تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا, مبارک ہو تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا, مبارک ہو تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا. جب گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ 18-20 سال کا ایک کڑیل جوان گھر کی چارپائی پر بیٹھا ہوا میری بیوی کے پاس رو رہا ہے. میں سمجھ گیا خون نے خون کو پہچان لیا. میں سمجھ گیا کہ میری محبت کی نشانی. میں لپٹ کے اس سے خوب رویا, خوب رویا. جب میں رویا نا تو کچھ غم ہلکا ہوا. تو پھر میں نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹے یہ بتا تو غائب کیسے ہوا تھا؟ اس نے کہا ابو مجھے نہیں معلوم, آج تقریباً 18-20 سال کے بعد آیا, مجھے نہیں معلوم. کہا کہ میں اس وقت بڑا چھوٹا سا تھا جب میں غائب ہوا تھا. ہاں جب میری عمر 7-8 سال کی ہوئی تب میرے ہوش آئے. تو میں نے کیا دیکھا, میں سکھ مذہب کے ایک شخص, پنجابی سکھ مذہب کے ایک شخص کے ہاں میں نوکری کر رہا تھا. اس کے ہاں میں جھاڑو پوچھا, اس کے گھوڑے تھے, ان کی خدمت کرتا, ان کو کھانے دیتا, چارے دیتا, اور پھر سب انتظام کرتا تھا. ایک دن مجھ سے میرے سیٹھ نے کہا تھا تو مسلمان کا بچہ ہے. تو میں تنہائی میں رویا تھا کہ میری ماں بھی ہوگی, میرا باپ بھی ہوگا, میری بہن بھی ہوگی, میرا بھائی بھی ہوگا, سب میرے گھر کے ہوں گے. پھر پتہ نہیں مر نہ گئے ہوں, پتہ نہیں کہاں کے تھے, کہاں نہیں معلوم مجھ کو. اس نے بتایا نہیں کہ میں کہاں کا ہوں. بس کہا, پھر کہا کہ تقریباً اس کے ہمیں 17-18 سال تک تھا. بولے آج صبح کو میرے مالک نے کہا, اس پنجابی نے, کہ گھوڑے کو ریڈی کر کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ, لگام پکڑ کر کے, مجھے کہیں جانا ہے. کہا میں اس گھوڑے کو لے کر کے, اس کو ریڈی کر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے اپنے سیٹ کا انتظار کر رہا تھا. جب میرا سیٹ آئے گا تو پھر گھوڑے کو لے کے جائے گا. کہنا وہ سیٹ نہیں آیا, اچانک ایک فقیر آ گیا. بتاؤ آ سکتا ہے کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ ہے وہ زور سے بولے آ سکتا ہے کہ نہیں.
اونچی بولو ہاتھوں کو اٹھا کے، آ سکتا ہے کہ نہیں؟ میں تو چاہتا ہوں، جانتا ہوں آ سکتا ہے، آپ بولو آپ، تاکہ یہ کل یہ نہ کہنا پڑے کہ مولوی صاحب نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا۔ آپ بولو آ سکتا ہے کہ نہیں؟ اور پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ غوث پاک کے اولاد ہے، پاکستان کے گولرہ شریف مدار شریف ہے، لیٹے ہوئے تھے تو ان کا مرید پیر دبا رہا تھا، معافی چاہتا ہوں، ان کا مرید پیر دبا رہا تھا، تو مرید نے کہا کہ حضور دعا کر دیں بغداد شریف چلا جاؤں۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے، بولے حضور دعا کر دو بغداد شریف چلا جاؤں، تو وہ ہل ہی نہیں رہے تھے۔ بہت دیر کے بعد آنکھ کھلی، شیخ پیر مہر علی شاہ صاحب فرمائے کیا بات ہے؟ بولے حضور دعا کر دو بغداد شریف چلا جاؤں۔ بولے کیوں؟ بولے غوث پاک کی مدار شریف دیکھنا چاہتا ہوں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے اگر غوث پاک یہیں آ جائیں تب؟ سامنے تذکرے غوثیہ میں لکھا ہے سامنے غوث اعظم کھڑے تھے۔ کیا مطلب؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم۔ بولے بس ایک فقیر آ گیا، بولے پھر؟ بولے مجھ سے اس نے مجھے یوں اٹھایا اور اس گھر کے آنگن میں لا کے رکھتے ہوئے بولا مبارک ہو تیرا گھر یہ ہے، تیری ماں یہ ہے، تیرا باپ آنے والا۔ تو بولے اچھا اتنی بڑی نوازش، اچھا میرے بیٹے یہ بتا اس فقیر کو پہچانتا ہے جس نے تجھے وہاں سے اٹھا کے یہاں لا کے رکھا ہے؟ کوئی خاموش نہ رہے گا۔ اس فقیر کو پہچانتا ہے جس نے تجھے وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس کا نام تو نہیں جانتا لیکن اسے بھولوں گا بھی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس کی ایک پہچان تھی، اس کے سر کے آدھے بال چھلے ہوئے تھے، آدھے بال اگے ہوئے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو محتاج کا جب یہ عالم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ یدے بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینہ۔ میرا امام کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے صفی پور شریف میں یہ شعر کہا تھا، گلستان اولیاء میں، کیسے آقاؤں کا بندہ، وہاں کا شعر بہت خواہش تھی۔ جب شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے ملنے کے لیے گئے تھے، ملنے نہیں بلکہ ان سے مرید ہونے کے لیے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا حصہ مارے شریف میں، تو صفی پور شریف گئے تھے۔ وہاں ایک بزرگ کی مدار شریف ہے، اندر نہیں ہے، وہ باہر لیٹے ہوئے، وہ میرے گھر سے تقریباً 150 کلومیٹر فاصلے پر میں نے حاضری دی ہے، وہ باہر لیٹے ہوئے تقریباً 450-500 سال سے باہر لیٹے ہوئے۔ سمجھ رہے آپ؟ کیوں اندر نہیں گئے؟ کیا کہا جائے، وہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ، درویشوں کے معاملات ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے دوستوں کے معاملات ہیں، بڑے عظیم شان کے مالک ہوا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو بھی اسی پاکیزہ بارگاہ میں حاضری دیتے وقت میرے امام نے کہا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکار، بول بالے میری۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد پر، حضور پر درود کی بنیاد پر، حضور کے عشق کی بنیاد پر یہ تمام تر پرموشن ہوتا ہے، یہ منزلیں ملا کرتی ہیں۔ ابھی دروازے ولایت کے بند نہیں ہوئے ہیں، آپ افسوس کریں، آپ کو ٹینشن ہو، نا 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 نا، ابھی بھی وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میری بات سمجھ گئے؟ ابھی رب دوستی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کوئی بھی چاہے تو اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ کوئی بھی چاہے تو رب کو راضی کر سکتا ہے، کوئی بھی انسان چاہے تو اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے زیادہ دقتیں نہیں پیش آتی ہیں، ان کو پہچان پانا بڑا مشکل ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کے دل میں درد بہت ہوتا ہے، بے ضمیر لوگوں سے دور رہتے ہیں، ان کے ہاں بے حسی نہیں پائی جاتی، ان کی حس ہمیشہ بیدار رہتی ہے، ان کی زندگی گزارنے کے ڈھنگ بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں یہ اللہ کے دوستوں کے۔ جیسے اب ایک بات سنیں، ایک شہر ہے، اس شہر کا ایک ابدال تھا، ابدال سے مراد سمجھ گئے نا؟ یہ اللہ کے دوستوں کی بات چل رہی ہے، میاں ٹائم ہو تو ختم کر دیں۔ اللہ یہ ان کو پہچان پانا بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے، پہچان پانا بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے، اور مشکل بہت ہے۔ وہ دلی میں تھے، ایک بادشاہ نے دلی میں ایک فقیر کو بلایا، بولے ذرا، بولے کیا بات ہے؟ بولے یہ بتا کہ دلی میں اس وقت کون قطب حکومت کر رہا ہے؟ ایک بات یاد کر لیں، اگر آپ کے شہر میں حالات نارمل ہوں، آپ کے شہر میں حالات اگر ٹھیک ٹھاک ہوں،
تو سمجھ لو کہ اس وقت اس شہر کا نظام کسی سالک کے ہاتھ میں ہے. کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک پوسٹ ہوتی ہے ولایت کی دنیا میں، جسے مجذوب، سالک، قطب، ابدال، اوتاد، ابرار، مخدع، خضر، غوث، قطب، یہ ایک پوسٹ ہوتی ہے. اگر شہر میں فضا نارمل ہو تو سمجھ لو سالک کے ہاتھ میں لگام ہے. شہر کا جو نظام ہے نا وہ کوئی سالک چلا رہا ہے. اور اگر ادھم چوکڑی زیادہ ہو رہی ہو، گھروں میں آگ لگ جائے، گاڑیاں لڑ جائیں، فساد ہو جائے، ماحول میں تیکھا پن ہو، سخت مزاج لوگ پائے جائیں، لڑائیاں، یہ وہ ہنگامہ زیادہ ہو، تو سمجھ لو کہ اب اس شہر کا جو مالک ہے وہ کوئی مجذوب ہے. اب کوئی مجذوب ہے، وہ جذبی کیفیت میں ہے، وہ اس لیے جیسے اس کا مزاج ادھر ادھر ہو رہا ہے ویسے شہر کا نظام بھی ادھر ادھر ہو رہا ہے. اس نے کہا یہ بتاؤ کہ اس وقت دلی میں بہت شانتی ہے، بہت شانتی ہے، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی آگزنی نہیں، کوئی ہندو مسلم تعصب فساد کچھ بھی نہیں ہے. یہ بتاؤ کہ دلی کا بادشاہ کون ہے، قطب کون ہے دلی کا؟ تو اس نے کہا بھائی یہ راز کی بات ہے، اگر میں بتاؤں گا تو باغی ہو جاؤں گا. کہا مجھے راز کی بات بتا دے، یہ راز میرے سینے میں رہے گا، اللہ اس کا رسول جانتا ہے کہ میں کس لیے پوچھ رہا ہوں، بس مجھے بتا دے. تو اس نے کہا دلی کا ماحول اگر شانت ہے تو دلی کی حکومت ایک ایسے قطب کے ہاتھ میں ہے جو سالک ہے. سالک ہے، سالک ہے تو ماحول نارمل ہے. تو اس نے کہا یہ بتا دے وہ ابھی کیا کر رہا ہے، دلی میں کہاں رہتا ہے؟ دیکھیں بولے دلی میں وہ کہاں رہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ دلی میں خربوزہ بیچتا ہے فلاں علاقے میں. اس شہر کا قطب، اور کام کیا ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں بول دو یار. بولے خربوزہ بیچتا ہے. تو پتہ پوچھا اور پہنچ گیا. وہ جو تھا نا اپنے عہد کا نواب اور بادشاہ خلیفہ بنا ہوا تھا، وہ پہنچا، اس نے دیکھا، سمجھ گیا کہ یہی خربوزہ بیچنے والا قطب ہے اس شہر کا. السلام علیکم. بولے وعلیکم السلام. بولے خربوزہ کتنے کا ہے بھائی؟ بولے 2 روپے کا ایک ہے. بولے ایک دینا. دیا تو اس کو کاٹا، اسے کھایا، اٹھا کے پھینک دیا. بولے کیسا خربوزہ بیچتے ہو یار، کیا تماشا ہے؟ بولے کیا ہوا صاحب؟ بولے بالکل پھیکا ہے بھائی، میٹھا ہی نہیں کچھ. تو بولے کہ دوسرا لے لیجئے. دوسرا لیا، اسے بھی کاٹا، بولے یہی پھیکا، اس کو پھینک دیا. 3 لیا، 4 لیا، 5 خربوزے لیے. 5واں خربوزہ لیا تو وہ میٹھا بتایا، اس کو کھایا. بولے کتنے پیسے ہوئے؟ بولے 5 کے 10 روپے ہوئے. 5 خربوزے کے 10 روپے ہوئے. تو اس نے کہا کہ شرم نہیں آتی اس قطب سے؟ اور جانتے ہوئے بھی کہا بیوقوف سمجھتا ہے مجھ کو؟ 4 خربوزے وہ پڑے ہوئے ہیں، ایک دم پھیکے تھے، اسے میں نے کھایا نہیں، پھینک دیے ہیں، اس کی قیمت میں نہیں دوں گا. ایک کھایا میں نے، ایک کی قیمت لے لے 2 روپے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، وہ 2 روپے دے کے چلا گیا. وہ سالک تھا، خاموش تھا معاملہ. کچھ دن کے بعد دلی میں کہیں بسیں لڑ رہی ہیں، وہ حادثے ہو رہے ہیں، مثال کے طور پر آگ لگ جائے، کاروبار چوپٹ ہو جائے، بڑے معاملات خراب ہو گئے. پھر اس نے اس درویش کو بلایا، یہ بتا کہ اب دلی کا بادشاہ کون ہے، دلی کے قطب کون ہے، دلی کا مالک کون ہے؟ اس نے کہا ماحول بدل گیا ہے، حالات اچھے نہیں ہیں. کہا کیوں؟ کہا یہاں کئی اب لگام جو ہے نا ایک مجذوب کے ہاتھ میں، اور مجذوب پر جذبی کی کیفیت ہوتی ہے، شکر کی کیفیت نہیں. وہ جلال والا ہے، وہ اللہ کے نور کو دیکھا ہے، اس کا غلبہ اس پر ہے، وہ بڑے جلال والا ہے. بولے وہ کہاں ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ بولے دلی کے فلاں علاقے میں فلاں کارنر پہ وہ شربت بیچتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ شربت بیچتا ہے، وہ شربت بیچتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ بادشاہ جب اس کے پاس گیا نا، دیکھا تو وہ شربت بیچ، وہ سمجھ گیا کہ یہی ہے قطب. اس نے سلام کیا. بولے بھائی صاحب ایک گلاس شربت دینا. بولے کوئی بات نہیں. دیا، جیسے پیا اٹھا کے پھینک دیا. بولے اتنا پھیکا شربت ہے؟ بولے کیا ہوا؟ بولے یار یہ شربت ہے، یہ پانی بیچتے ہو شربت کے نام پہ؟ جب باہر پھینک دیا اس نے. دوسرا لاؤ. اب اس نے دوسرا گلاس بنایا شربت کا، جب اسے دیا، اسے پیا، پھر پھینک دیا. بولے یار یہ کیا تم تماشا رکھتے ہو یار، یہ کہاں کا پانی لا کے بیچ رہے ہو، یہ شربت قاعدے کے بناؤ جلدی سے. تب تک وہ شربت بیچنے والا گھوم کے اس کو 2 تماچے مارا. بولا بیوقوف کہیں کہ مجھے کیا خربوزے والا سمجھ رکھا ہے؟ مجھے کیا خربوزے والا سمجھ رکھا؟ اور جس نے تجھے بھیجا ہے اس کو سمجھا دینا، جس نے تجھے بھیجا ہے اس کو سمجھا دینا کہ واٹ لگا دوں گا، جو دیا ہے اسے بھی چھنوا لوں گا. اپنی زبان کو خاموش رکھے، اللہ کے راز کو ظاہر مت کرے، سمجھے.
اور تجھے پتہ چل گیا اللہ کے دوستوں کے بارے میں، تب بھی تو ان کی چھان بین کرتا ہے، اپنے ایمان کی سلامتی چاہتا ہے تو مؤدب رہا کر۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ قربانیاں بڑی دیتے ہیں یہ اللہ کے دوست، بڑی قربانیاں دیتے ہیں۔ ان کی قربانیوں کا طور طریقہ بھی سب سے الگ، سب سے نرالا ہوتا ہے۔ گوشت کی دکان پر اپنے شہر کا ایک ابدال جایا کرتا تھا، اور وہ قصاب جو ہے نا گوشت بیچنے والا، اس کو اتنا خراب گوشت دیتا تھا کہ پوری زندگی اس کی بیوی اس پر ناراض رہتی تھی۔ وہ یہی کہتی تھی کہ جب سے میری شادی تیرے ساتھ ہوئی ہے، جب سے میں تیرے نکاح میں آئی ہوں، اتنا خراب گوشت ہمیشہ تو لایا ہے، اے میرے شوہر تجھے ہو کیا گیا؟ بولا کوئی بات نہیں، اسے بناؤ، اسے پکاؤ، اسے بناؤ، اسے پکاؤ۔ وہ یہی کہتی رہتی، ناراض ہوتی تھی، اب وہ یہ کہتا اسے پکاؤ۔ ایک دن وہی ابدال، شہر کا ابدال کی وجہ سے شہر میں بارش ہوتی ہے، بڑی پوسٹ ہوتی ہے۔ قصاب کی دکان پر گیا، بولا کہ آدھا کلو گوشت دینا۔ قصاب سمجھ گیا وہ گوشت والا کہ یہی ہے جو ہم ہمیشہ جس کو خراب گوشت دیتے ہیں۔ بولے ٹھیک ہے بیٹھو، کپڑے لتے دیکھ کے بولا بیٹھو۔ اتنے میں ایک صاحب اور آ گئے، دیکھا اس ابدال کو، سلام کیا، قدموں پہ جھک گیا، بولے حضور معافی چاہتا ہوں، آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا گوشت لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا او قصاب سن، ان کو پہچانتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا بے وقوف، یہی ہیں جن کی دعا سے اس شہر میں بارش ہوتی ہے، یہی ہے اللہ کے دوست ہیں، یہ ابدال ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اب اس کی تو گھوم گئی، یار میں تو ہمیشہ ان کو خراب خراب بوٹیاں دیتا تھا، اور یہ بتا رہے ہیں بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ بڑی پریشانی کی بات ہو گئی، ناراض نہ ہو جائیں۔ اس دن اس نے چھانٹ چھانٹ کے اچھی بوٹیاں نکال کے دی، تول کے جب انہیں دیا، وہ فقیر جب گھر واپس آ رہا تھا اس کے پیر نہیں اٹھ رہے تھے، چلا نہیں جا رہا تھا۔ دیکھی قربانیاں بھی دیکھیں، چلا نہیں جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب گھر واپس آیا تو بیوی کو اس نے گوشت دیا، بیوی نے دھلنے کے لیے جب اسے برتن میں ڈالا نا تو بیوی تڑپ گئی۔ اس نے کہا واہ میرے شوہر واہ، جب سے میری شادی تمہارے ساتھ ہوئی، جب سے میرا نکاح تیرے ساتھ ہوا، کبھی اتنا اچھا گوشت میرے گھر پہ نہیں آیا، کبھی اتنا اچھا گوشت میرے گھر پہ نہیں آیا، میرے گھر پہ نہیں آیا۔ آج تو نے بڑا کرم کیا، اتنا اچھا گوشت تو نے گھر میں لایا، ایسا گوشت میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اتنا سنا تو وہ درویش اس کا شوہر رونے لگا۔ بولے روتے کیوں؟ بولے میں اس لیے روتا ہوں کہ میری قسمت کی وہ خراب بوٹیاں جس کے گھر گئی ہوں گی اس کے بچوں کو بہت تکلیف ہو جائے گی۔ پیٹ تو دال چاول سے بھی بھر سکتا ہے۔ ہاں ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے، وہ جوتے پہن کے ٹیبل پہ شادی کے بیٹھتے ہیں، روٹیاں جوتوں کے نیچے رہتی ہیں، روٹیاں ہمارے پیروں کے نیچے رہتی ہیں، چاول کے ٹھیلے ہمارے جوتوں کے نیچے رہتے ہیں۔ ٹیبل پر اگر گوشت کا کوئی پلیٹ میں رکھا ہوا سسٹم آ گیا نا تو سب سے پہلے اسے ہم ختم کر دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ آس پاس جو میرے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ بھوک لگی ہو۔ ہم نے ان درویشوں سے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے ان درویشوں سے جو سیکھا ہے اسے فالو نہیں کیا، ورنہ یہی غریب نواز ہیں، ان کے مرید ہیں صوفی حمید شاہ ناگوری، ناگور شریف میں بارگاہ ہے۔ آپ تو اس حوالے سے مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ ان کے پڑوسی ہیں، اور یہ 200 کلومیٹر کا رینج ناگور شریف کا آپ کو اسی ضلع کی زینت بنائے ہوئے۔ صوفی حمید شاہ ناگوری 12 کوس گئے تھے چینی خریدنے کے لیے، جب بازار 12 کوس پر تھے۔ میری بہنوں میری ماں سنو، اسلام کا وہ سسٹم ہے جو بزرگوں کے پاس تھا، اللہ کے دوستوں کے پاس تھا۔ بازار گئے 12 کوس، اور 12 کوس کے بعد جب واپس ہوئے تو پھر اپنی مٹھی کو یوں کیے تھے اور پھر بازار جا رہے تھے۔ ایک صاحب نے کہا حضور اب کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اب پھر 12 کوس جا رہا ہوں بازار۔ بولے یہ کیا ہے؟ بولے اس میں چینی ہے۔ بولے یہ کیوں لے جا رہے ہیں؟ ابھی تو وہیں سے آ رہے ہیں، لمبا سفر ہے۔ فرمایا جب چینی کا جھولا میں نے گھر میں پلٹا نا تو اس میں سے ایک چونٹی نکل آئی، میرا دل کانپ گیا۔ اسی چونٹی کو اپنی مٹھی میں لے کے اسی بنیے کی دکان پر 12 کوس واپس کرنے جا رہا ہوں۔ میں ڈر گیا کہ چونٹی کا گھر اجڑ گیا ہے، کہیں میرا بھی گھر اجڑ نہ جائے۔ کہا یہ تعلیم آپ کو کس نے دی؟ کہا اجمیر کے بادشاہ غریب نواز نے دی۔ نفرتیں کرتے ہیں تو نفرتیں کی جا رہی ہیں ہمارے ساتھ۔ دوسروں کے لیے کیا ہے؟ گوشت کھائیں گے، ہڈیاں دوسروں کے دروازوں پر پھینک دیں گے تو ظاہر سی بات ہے بوال تو ہو گئی ہوگا نا بھائی۔ آپ کو جو اسلام ملا ہے اس اسلام میں یہ سسٹم نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ اسلام کے حوالے سے بات کروں گا 5 تاریخ کو انشاءاللہ، جب میں آؤں گا پالی
5 تاریخ کو آئیے گا انشاءاللہ محفل میں، تب بتاؤں گا اسلام کیا ہے۔ بس یہ اللہ کے دوستوں کے معاملات ہیں، سمجھ گئے میری بات؟ اللہ کے ولیوں کے معاملات ہیں، اور دعا کرو کہ اللہ ان کی بارگاہ کا ہمیں معدب بنائے، ان کی بارگاہ کا حاضر باش بنائے، آمین کہہ دیں۔ ان سے محبت کرو گے تو کبھی گھاٹا نہیں ہوگا۔ میاں حضور ممبئی میں رہتے ہیں، قطب کوکن مخدوم ماہم شریف کی بارگاہ انہی کے شہر میں، مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی وزیر مالیت اسی شہر میں، سرکار عبد الرحمن شاہ بٹ ڈونگری میں انہی کے شہر میں، خواجہ دولہ شاہ جن کو ٹوپی والے بابا کہتے ہیں وہ بھی انہی کے شہر میں ہیں، جن کو حاجی ملنگ اور جو سمندروں پہ حکومت کرتے ہیں وہ حاجی علی بھی انہی کے شہر میں، جو پہاڑوں پہ حکومت کرتے ہیں وہ حاجی ملنگ بھی انہی کے شہر میں۔ وہ ایک بزرگ ہیں میاں حضور، وہ تاڑ دیو قبرستان میں، گلاب شاہ نام ان کا، ماضی قریب کے بزرگ تھے گلاب شاہ، بیڑی بہت پیتے تھے۔ دیکھیں اللہ کے دوست، آخری بات، بیڑی بہت پیتے تھے، اللہ کے دوستوں کے کارنامے سنیں، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب تو آپ کو ناز سننا ہے، تیار ہیں ماشاءاللہ؟ ہم خود بھی آپ اجازت دیں گے تو میاں میں بھی زمین پر بیٹھوں گا انشاءاللہ۔ ہاں میاں بہت متبرک لوگ ہیں اور ابھی مدینہ شریف سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ ابھی تو مدینے کی مٹی ان کے پیروں میں لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کبھی انشاءاللہ کرم ہوگا، نعت سنیں نا، حضور کی محبت میں اشک بار ہوں، آنکھیں نمناک ہوں، آپ جائیں بستر پہ تو 2 آنسو بہا کے سونے کی عادت ڈالیں، کبھی نہ کبھی حضور کا کرم ہوگا انشاءاللہ۔ کرم ہوگا کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ؟ بولے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے کرم ہوگا کہ نہیں؟ ہاں۔ پاکستان سے ایک گروپ نکلا تھا، مدینہ شریف جا رہا تھا، اسٹیمر پر بیٹھ کے، ساحلی علاقے سے آگے بڑھانا، اسٹیمر پہ جیسے آگے بڑھانا، ایک اس میں حاجیوں میں ایک عاشق بھی تھا، عاشق، سب تو حاجی تھے، وہ عاشق تھا، سبحان اللہ۔ جیسے جہاز آگے بڑھا سمندر کی لہروں پہ، جیسے وہ تھپکیاں دینے لگا، ویسے وہ عاشق حاجی کیپٹن کے پاس گیا، اس نے کہا کیپٹن صاحب، بولے کیا بات ہے؟ بولے مدینہ کب آئے گا؟ کیا کہا؟ بولے پھر سے بولے۔ جن لوگوں نے کہا ہے مدینہ کب آئے گا، اللہ ان کو جلدی مدینہ دکھا دے، جن لوگوں نے نہیں کہا ہے ان کے لیے مشورہ کر کے دعا کی جائے گی۔ ہاں یار حضور کا شعر ہے، کہنے کی عادت ڈال لو مدینہ کب آئے گا۔ سو جاؤ گے تو خواب میں پوچھو گے اپنی بچیوں سے مدینہ کب آئے گا۔ ہاں کبھی اکیلے بیٹھے رہو، کوئی مجھے خیریت ہے تو اس سے یہ پوچھ سکتے ہو پٹ سے مدینہ کب آئے گا۔ غلبہ ہونا چاہیے، غلبہ ہونا چاہیے، کبھی تو قسمت کھلے گی۔ شاعر کہتا ہے یا نبی نسخے تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ زندگی میں تو انہیں جان نہ پایا، لیکن سرکار تاج الشریعہ تھے، سوق بدر میں پاکستان کے تاریخ بھائی تھے، ان کے ہاں محفل ہو رہی تھی، والد صاحب تھے، میں تھا، میری اہلیہ تھی، تب یہ بات چلی تھی، تو ہندوستان اور پاکستان کے کچھ مخصوص لوگ تھے، وہ اسی حوالے سے اسی بہن میں شعر پڑھنے لگے۔ تو یہ علامہ اعجاز کامٹوی کا مطلع ہے اور نسیم فرخ آبادی کا یہ شعر ہے، مجھے بہت عزیز ہے۔ یا نبی نسخے تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، زندگی میں تو انہیں جان نہ پایا، لیکن جب میری جان گئی میں بھی انہیں جان گیا۔ زندگی میں تو انہیں جان نہ پایا، لیکن جب میری جان گئی میں بھی انہیں۔ تو بڑی دور کی بات ہے، ابھی تو حضور مدینہ شریف میں ہیں، حضور سے محبت کرو، جایا کرو، تصور میں مدینہ جایا کرو انشاءاللہ، بولے ہاں حضور سے محبت کرو تو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے دوستوں سے پیار کرو گے تو مدینہ بھیج دیں گے۔ وہ کہتا ہے کیپٹن صاحب، ایک چانس ہو رہا ہے کیپٹن صاحب، تو کیپٹن نے کہا کہ بھی 17 دن لگیں گے۔ کتنے؟ کم سے کم 17 لوگ تو بولیں بھائی، بولے 17 دن لگیں گے۔ روتا ہوا آیا، رات بھر اپنی سیٹ پر روتا رہا، رات بھر حضور کو یاد کر کے روتا رہا۔ ہائے ہائے، امام حسین بولتے کربلا میں جیسے عاشق میرے نانا کو ملے کسی کو نہ ملے۔ میرا امام کہتا ہے کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں۔ حضور کا عشق بھی تو عشق ہے یار، سبحان اللہ۔ میرا امام کہتا اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے۔ میرا امام کہتا ہے اے عشق تیرے صدقے، آئے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ۔ اس آگ کو عشق مصطفیٰ کی آگ کہتے ہیں۔ ہجر مصطفیٰ میں طلبا کریں، کبھی کبھی حضور کی بارگاہ میں کی طرف لو لگایا کریں، سمجھے آپ، حضور کی بارگاہ کی طرف لو لگایا کریں۔ وہ کہتا ہے کہ
مدینہ کب آئے گا؟ بولے 17 دن لگیں گے۔ آیا، رات بھر سویا، رات بھر روتا رہا، تڑپتا رہا، صبح ہوئی نا پھر گیا، کیپٹن صاحب بولے کیا بات ہے؟ بولے مدینہ کب آئے گا؟ بولے دیکھا، بولے یار وہ تو میں نے کل کہہ دیا تمہیں 17 دن لگیں گے، آج کہہ رہا ہوں کہ 16 دن لگیں گے۔ پھر رونے لگا وہ، آیا اپنی سیٹ پر درود پڑھتا، روتا، نعتیں پڑھتا، روتا رہتا۔ اللہ اکبر۔ شاعر نے کہا نا، دھوپ جب بھی تیز ہو تو ناتخواں ہو جائیے، دھوپ جب بھی تیز ہو تو ناتخواں ہو جائیے اور اپنے واسطے خود سائبہ ہو جائیے۔ دھوپ جب بھی تیز ہو تو ناتخواں ہو جائیے اور اپنے واسطے خود سائبہ ہو جائیے۔ لائیے امسال طیبہ سے غبار کارواں اور اگلے سال میر کارواں ہو جائیے۔ لائیے امسال طیبہ سے غبار کارواں اور اگلے سال میر کارواں ہو جائیے۔ اللہ اللہ، غازیان بدر کا وہ حوصلہ یاد کیجئے اور بڑھاپے میں جمع ہو جائیے۔ اللہ اللہ، غازیان بدر کا وہ حوصلہ یاد کیجئے اور بڑھاپے میں جمع ہو جائیے۔ لائیے امسال طیبہ سے غبار کارواں اور اگلے سال میر کارواں ہو جائیے۔ دھوپ جب بھی تیز ہو تو ناتخواں ہو جائیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ حاجی صاحب مدینہ کب آئے گا؟ بولے میں نے کل کہا اور آج کہہ رہا ہوں 16 دن لگیں گے، کل 17 دن لگنے والے تھے۔ رونے لگا وہ، پھر آیا اپنی سیٹ پر روتا رہا۔ اس کے پڑوسی پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ جب صبح ہوئی نا، تیسری صبح ہوئی تو پھر وہ گیا کیپٹن صاحب کے پاس۔ کیپٹن صاحب، جس کے دل میں جیسی محبت ہو آواز دے، مدینہ کب آئے گا؟ اللہ اکبر اللہ۔ بولے مدینہ کب آئے گا؟ آئے ہائے ہائے، بڑی مبارک زمین ہے، بڑی مبارک زمین ہے۔ لوگ حضور سے بڑی محبت کرتے ہیں، پالی کے لوگ سادات سے محبت کرتے ہیں، غوث پاک سے، غریب نواز صابر پاک سے، میرے امام سے محبت کرتے ہیں، بریلی شریف کے تاجدار سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اگر یہ جان ہے جانی تو جائے، مگر یہ دل کی ویرانی تو جائے۔ بہت ذرات زر شامل ہیں اس میں، یہ خاک عاشقاں چھانی تو جائے۔ بہت ذرات زر شامل ہیں اس میں، یہ خاک عاشقاں چھانی تو جائے۔ ایک کشکول ہے مولا عباس کے پاس، پورا قبیلہ پیاسا ہے، شعر سنیں۔ اگر یہ جان ہے جانی تو جائے، مگر اس دل کی ویرانی تو جائے۔ بہت ذرات زر شامل ہیں اس میں، یہ خاک عاشقاں چھانی تو جائے۔ بہت مشکل ہے سب کی پیاس بجھنا، مگر پیاسوں تلک پانی تو جائے۔ بہت مشکل ہے سب کی پیاس بجھنا۔ اس نے کہا کہ ہاں مدینہ کب آئے گا؟ بولے مدینہ کب آئے گا؟ محبت سے بولے، بولے مدینہ کب آئے گا؟ اس نے کہا میں نے پرسوں کہا 17 دن لگیں گے، کل کہا 16 دن لگیں گے، آج کہہ رہا ہوں کہ 15 دن لگیں گے۔ اس نے کہا کیپٹن صاحب اور جلدی نہیں آ سکتا؟ اور جلدی؟ تو کیپٹن نے کہا نہیں آ سکتا ہے۔ کہا کوشش کرو، مشینری کی طاقت بڑھاؤ، پورا گروپ اکٹھا لگ جائے، اسپیڈ بڑھاؤ۔ نہیں آ سکتا؟ تو کیپٹن نے کہا کہ بڑی محنت کروں گا تو تقریباً 14 دن لگیں گے۔ کہا اس سے پہلے؟ کہا اس سے پہلے نہیں آ سکتا مدینہ۔ اس سے پہلے؟ بولے نہیں آ سکتا۔ تو حاجی طلب کے بولا کیپٹن تو نے صحیح کہا، تیرے گروپ کے، تیری مشینری کے چاہنے سے مدینہ اس سے پہلے نہیں آ سکتا، لیکن اگر مدینے والا چاہے تو مدینہ ابھی آ سکتا ہے۔ خدا کی قسم اس کا یہ کہنا تھا کہ سامنے حجاز کی مسجد کے مینارے نظر آ رہے تھے۔ کیسی کوئی طلب ہو تو پھر کمال دیکھنے کو ملتا ہے، کوئی محبت ہو تو پھر کمال دیکھنے کو ملتا ہے۔ سیدی سرکار گلاب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں نے نام لیا تھا، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر یہ باتیں کروں گا۔ ابھی مجھے ناز سننا ہے، ٹھیک ہے؟ میں چپٹر کلوز کرتا ہوں، ناز سننے کا وقت ہے، اور یہ وقت بھی تقریباً 20-25 منٹ کا زیادہ ہو گیا۔ دیر میں مائک پر بیٹھا اور پھر لوگوں کو جمع کرتے ہوئے اتنی محبت سے آپ بیٹھے رہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اپنے حبیب کے ان سچے غلاموں کی غلامی عطا فرمائے، ان کے دربار کی نوکری عطا فرمائے۔ اللہ بزرگوں کی بارگاہ کا حاضر باش بنائے۔ جس بزرگ کی بارگاہ میں جایا کرو ایک دعا کیا کرو، سرکار کرم فرمائے بغداد دیکھ لوں۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کیا دعا کرو گے انشاءاللہ؟ کیا دیکھنا ہے؟ اجمیر شریف جایا کرو تب بھی یہی دعا کیا کرو انشاءاللہ۔
کتنے لوگ یہ دعا کریں گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ. انشاءاللہ یہ دعا کرنا. سرکار اپنے دربار میں بلایا ہے، غوث پاک کے دربار میں بھیج دیجیے. اجمیر شریف سے غوث پاک کی بارگاہ بہت قریب ہے. اللہ کے ولی کو کسی چیز کا ٹینشن نہیں، کوئی حزن، کوئی ملال نہیں ہے. اللہ کے انہیں دوستوں کے ذکر سے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اپنی دلوں کی سماعتوں کو لذت بخشی ہے. دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو مسلمان بنا دے. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اب امام حسین کے شہزادے، امام حسن کے لاڈلے، امام جعفر صادق کے بیٹے کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اتنی خاموشی سے آپ استقبال کریں گے؟ ہاں بھائی، جس کے لیے آپ آئے، جس کے لیے ہم آئے، وہ تو اب آنے والے ہیں نا. ہاں تیار ہیں نعت سننے کے لیے میاں حضور سے؟ ہاں تیار ہیں ماشاءاللہ. امام حسین کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ، حسینی خون ہے. امام جعفر صادق، امام حسین کے بیٹے کا نام ہے امام زین العابدین، ان کے بیٹے کا نام امام باقر، ان کے بیٹے کا نام امام جعفر صادق. یہ امام جعفر صادق کی اولاد ہیں. انہی کے دادا کے نام سے وہ کونڈا کی نیاز ہوتی ہے. ہاں ہے کہ نہیں؟ تو خوش ہو جاؤ، ان کے دادا کے نام کے نیاز میں اتنی آپ نے شیرنی کھائی ہے، کم سے کم کچھ تو حق ادا کرو. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. امام حسن کے لاڈلے امام جعفر صادق ہے. میاں حضور امام حسن کا ذکر کم ہوتا ہے ہماری مجلسوں میں، بہت کم ہوتا ہے. یہ نقصان دہ پہلو ہے. امام حسن کا ذکر زیادہ ہونا چاہیے، امام حسین کا ذکر بھی زیادہ ہونا چاہیے. سمجھے؟ عبد الرحمن یحییٰ نام کے بزرگ تھے. صبح اٹھے نا، ان کا چہرہ کالا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ اے عبد الرحمن یحییٰ، تیرا چہرہ یہ دائیں طرف کالا کیوں ہے؟ بولے یہ مخدومہ فاطمہ کے جلال کا شکار ہو گیا ہوں. بولے مخدومہ فاطمہ کے جلال کا شکار؟ بولے ہاں، آقا حسن حسین کی ماں مخدومہ فاطمہ کے جلال کی وجہ سے میرے چہرے کا یہ دایاں حصہ کالا ہو گیا. بولے کیوں؟ بولے وہ خواب میں سو رہا تھا، وہ تشریف لائیں اور مجھے جلال کی نگاہوں سے دیکھا. فرمایا سن، میں نے پتا کیا ہے، تو نے ساری زندگی میرے بیٹے حسین کی شان میں منقبت کے شعر پڑھے ہیں، حسین کی شان میں تو نے پوری شاعری کی ہے، ایک بھی شعر تو نے میرے بیٹے حسن کے لیے نہیں کہا. یہ بتا میرا بیٹا کیا حسن نہیں ہے کیا؟ اللہ. ہاں امام حسن حسین کے نام پہ محبتوں کے ساتھ نعرے لگایا کریں. میں استقبال کرتا ہوں میاں حضور کی خوبصورت آواز سنیں. اس وقت دنیا کی تنہا آواز ہے. بڑے سفر کیے، بڑے دیکھے ہندوستان کے باہر، وہ جو پتہ نہیں کتنے لوگ تو چلے گئے دنیا سے، اور پاکستان کے بڑے بڑے نعت خوانوں سے میری ملاقات ہے. میں نے ان کے ساتھ پروگرام کیے ہندوستان میں، یہاں وہاں. جس سے ملاقات نہیں ہوئی بغداد شریف میں، مدینہ پاک میں ہو جاتی ہے. لیکن میری نظر میں جو آواز، جو مٹھاس، جو جاذبیت، جو مقناطیسیت، جو عشق، جو وارفتگی، جو کیف و سرور، جو سوز درور، جو عشق و سرمستی، جو خون علی کے حق کی ادائیگی کا اظہاریہ عبد الوسیع میاں شاہ صاحب قبلہ کے یہاں پایا جاتا ہے، دوجا کم ملتا ہے. دوستو اگر میری بات کی تائید کرتے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ. یہ حقیقت بات ہے، میں اسے علل اعلان کہتا ہوں. اور آج پھر کہتا ہوں میاں حضور کے استقبال کے لیے درمیان سے کوئی نعرہ لگائے، کھڑے ہو کے لگائیں. ماشاءاللہ محبوب بھائی آگے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ زندہ باد. ہاتھوں کو اٹھا کے لگائیں، ہاتھوں کو اٹھا کے لگائیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. منبر کے علماء بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. دیکھیے شعر پڑھوں گا میاں حضور کے سامنے. حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں. نہیں بولیں گے؟ حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں. دوسرا مصرع اچھا لگے تو بول دیجئے گا. حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں. حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں. اب یہ خوبصورت لہجہ شاعری کا لفظوں کی معراج ہے. حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں. دیکھیں حضور، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں، اور بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پہ زمین پہ عرش معلا بچھا کے سوئے ہیں. بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پہ زمین پہ عرش معلا بچھا کے سوئے ہیں. پھر سے استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسن، فیضان امام حسین، عظمت سرکار غوث آدم، فیضان